أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحیم۔ ایک تو اطاعت گزار یہ مجمع ہے، سنتا ہے، دیکھو ماشاءاللہ۔ دوسرے نمبر کی بات، دھیان اور توجہ کے ساتھ سنتا ہے، اور تیسرا آخر تک بیٹھا رہتا ہے۔ یہ میں نے سنا ہے کہ بھاؤ نگر والوں میں 3 صفات، یہ صحیح صفات ہے؟ ارے بھائی ایسا ہی ہے، بولو رے بھائی ایسا ہی ہے۔ تو ابھی کچھ لوگ پیچھے بیٹھے ہیں، ان کو کیا کریں گے؟ آ جاؤ نا، آپ کا اٹھ کر چلنا یہ مجاہدہ ہے، آ جاؤ۔ اور اس سائڈ پہ بھی کچھ لوگ الگ بیٹھے ہیں، یہ بھی مجمع کے ساتھ آ جاؤ، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، ماشاءاللہ۔ بہت اچھے لوگ ہیں۔ کیسے لوگ ہیں آپ لوگ؟ ارے بولو نہیں یار، ذرا کھینچ کر بولو۔ ہاں اچھے لوگ ہیں، اور اپنے کو اچھے لوگوں کے ساتھ بات کرنے کی مزہ آتی ہے، ماشاءاللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وقال اللہ تبارک و تعالی لقد خلقنا الانسان فی کبد، صدق اللہ العظیم۔ بھائی دوستو بزرگو، اللہ پاک نے ہم تمام کو اس دنیا میں انسان بنایا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ اے انسان، تیرے پر ایک زمانہ ایسا گزرا ہے تو قابل تذکرہ کوئی چیز نہیں تھا۔ آج سے 100 سال پہلے ہم میں سے کوئی نہیں تھا، اور آج کے 100 سال کے بعد بھی ہم میں سے کوئی، بولو۔ یہ درمیانی زندگی جو اللہ پاک نے ہم تمام کو عطا فرمائی ہے، کسی کے 60، کسی کے 70، کسی کے 50، کسی کے 40، اس کو بھی اللہ پاک نے قرآن پاک کے ذریعے سے بتلایا، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے موت اور حیات، دنیا کی زندگی اس لیے عطا فرمائی تاکہ آزماوے تم میں سے اچھے اعمال کر کے کون لاتا ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد تو اچھے اعمال ہے، اور اس پر اللہ پاک دنیا کی بھی اور آخرت کی زندگی کو بنائے گا۔ ہم میں سے ہر آدمی چاہتا ہے جب ہم جماعت میں نکلتے ہیں یا ہمارا اعلان ہوتا ہے، ہماری تمہاری ساری دنیا کے انسانوں کی کامیابی اللہ نے دین میں رکھی ہے۔ کون سی کامیابی؟ دنیا کی بھی اور آخرت کی۔ اور اس کے لیے اللہ پاک نے ہم تمام کو محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دنیا میں آپ دیکھو گے تو ہر آدمی محنت میں لگا ہے، مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، جوان بھی، بوڑھے بھی، پڑھے لکھے بھی، ان پڑھ بھی، دیہات کے رہنے والے، شہر کے رہنے والے۔ ارے بولو، ہم سب محنت کرتے ہیں کہ نہیں؟ محنت میں لگے۔ اب ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے، ہماری محنت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بتلائی ہوئی زندگی کے مطابق ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور اگر ہماری محنت کا میدان بدل گیا، ہمارا رخ بدل گیا، تو ابھی اللہ نے موقع دیا ہے، زندگی باقی ہے، سانس چلتا ہے، ہم اپنی زندگی کے رخ کو صحیح کر لیں۔ ایک آدمی بروڈا سے بمبئی جانا ہے، اور وہ بیٹھ گیا دہلی کی ٹرین میں۔ بولے یہ بمبئی پہنچے گا؟ کسی نے اس کو یوں کہا بھروچ پہنچ کر کہ بھائی صاحب، گودرا پہنچ کر کسی نے یوں کہا کہ بھائی صاحب تو الٹا بیٹھ گئے، تیرے کو تو بمبئی جانا ہے اور یہ ٹرین دہلی کی طرف جا رہی۔
اگر اس کی بات کو مان لے کر وہ اسٹیشن اتر گیا اور بمبئی جانے والی گاڑی میں بیٹھ گیا تو بولو دیر سویر بھی پہنچے گا کہ نہیں؟ اور اگر وہ ضدی رہا نہیں میں جو گاڑی میں بیٹھا ہوں وہ گاڑی تو بمبئی ہی جائے گی، ارے بھائی صاحب دہلی جا رہی ہے، بولے نہیں، اگر وہ اس کی بتلانے والوں کی بات کو نہ مانے تو بولو یہ کہ بمبئی سے دور ہوتا رہے گا، اور جب دہلی پہنچ کر اب افسوس کرے گا کہ میں اس کی بات مان لیتا، گودرا اتر جاتا، داہود اتر جاتا، رتلام اتر جاتا اور میں دوسری بمبئی والی ٹرین پکڑ لیتا تو دیر سویر سے بھی میں بمبئی پہنچ جاتا۔ ایسے دوستو بزرگوں، اللہ پاک نے ہم تمام کو زندگی عطا فرمائی اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ ہر نبی نے محنت کا میدان بتلایا، ہر نبی کی آواز تھی یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں اس کلمے کا یقین بنا لو، اللہ دنیا اور آخرت کی زندگی کو بنائے گا۔ یہ جو ہم نے سنا ہے نا کہ ہماری تمہاری اور ساری دنیا کے بسنے والے انسانوں کی کامیابی کا راز اللہ نے دین میں رکھا ہے، یہی دعوت ہر نبی کی تھی، اے لوگوں کلمے والا یقین بنا لو، اللہ کا یقین دلوں میں بسا لو، اللہ پاک دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں ایک اکیلے اللہ کی بات کو مان لو، اللہ سے ہونے کا یقین پیدا کر لو، کرنے دھرنے والی ذات ایک اکیلے اللہ ہی کی ہے، نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے، عزت اور ذلت کا مالک بولو اللہ ہے، موت اور حیات اللہ کے ہاتھ میں، اولاد کا ملنا اولاد کا نہ ملنا اللہ کے ہاتھ میں، روزی کا کم ملنا زیادہ ملنا اللہ کی طرف، بارش کا برسانا بارش کا کم برسانا، دھوپ کا تیز ہو جانا دھوپ کا کم ہو جانا، دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے ایک اکیلے اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ پاک ہر چیز پر قادر مطلق ہے، وہ کامیابی کی شکل میں انسانوں کو ناکام کر دے اور ناکامی کی شکل میں انسانوں کو کامیاب کر دے، وہ عزت کی شکل میں انسانوں کو ذلیل کرے اور ذلت کی شکل میں انسانوں کو عزیز بناوے، وہ موت کی شکل میں انسانوں کو زندگی عطا فرماوے اور وہ زندگی کی شکل میں انسانوں کو فنا کے گھاٹ اتارے، وہ کن فیکن کے مالک ہے، فعال لما یرید ہے، ان کا ارادہ واجب الوجود ہے، وہ دنیا میں جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، اللہ کی چاہت کے بغیر اس دنیا میں ایک درخت کا پتا بھی حرکت نہیں کرتا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی دعوت تھی اے لوگوں اللہ کا یقین دلوں میں بسا لو، اللہ پاک دنیا اور آخرت کی زندگی کو بنائیں گے۔ 360 معبود رکھے ہوئے، بیت اللہ میں کتنے معبود رکھے ہیں بولو؟ 360، یہ کھلانے والا، یہ پیدا کرنے والا، یہ بارش کے برسانے والا، یہ مسائل کے حل کرنے والا، یہ روزی کا دینے والا، 360 معبود رکھے ہوئے ہیں، اور اس کے بیچ کے اندر اللہ کے نبی کی دعوت یہ ہے اے لوگوں ایک اکیلے اللہ کو مان لو۔ جب یہ کفار مکہ کو دعوت پہنچی تو وہ کہنے لگے اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، کیا ان تمام معبودوں کو چھوڑ کر ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرنا؟ تو بڑی عجیب بات، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جمے رہے، آپ نے دعوت دینا شروع کی، اس لیے ہماری پہلے دن کی یہ دعوت ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی دعوت۔ اچھا بچہ جب پہلے دن پیدا ہوتا ہے پہلا عمل کیا کرتے ہیں؟ ایک کان میں اذان دیتے ہیں دوسرے کان میں اقامت دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ابھی بچے نے آنکھ نہیں کھولی، ابھی بچہ سمجھتا نہیں ہے، ابھی بچے نے دودھ نہیں پیا، ابھی بچے نے اپنی ماں کو نہیں پہچانا، لیکن
ایک کان کے اندر اذان، دوسرے کان کے اندر اقامت. اور کیا کہا گیا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. 4 مرتبہ اللہ کی بڑائی بیان کی گئی. آنے والا بچہ کانوں کے ذریعے سے اس کے دل میں بات اتاری جا رہی. اے بچے، دنیا میں تیرے کو دکان بڑی لگے گی، پہاڑ بڑا لگے گا، سونے اور چاندی کی دکانیں بڑی لگے گی، انسان بڑا لگے گا، بہت سی چیزیں تیرے کو بڑی لگے گی، لیکن حقیقت میں تمام چیزیں چھوٹی ہے. سب سے بڑی ذات بولو کون ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. کتنی مسجدوں میں اذان ہوتی ہے؟ انڈونیشیا میں لاکھوں مسجد ہیں، تو ساری دنیا میں ملا کر کتنی مسجدیں ہوگی؟ 1 کروڑ 5 کروڑ پتہ نہیں کتنی ہوگی. اور ہر مسجد میں نماز سے پہلے مؤذن اذان دیتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے، اللہ سب سے بڑے. ساری دنیا کے انسان سنتے ہیں اور کروڑوں مسجد کے مؤذن اذان دیتے ہیں. خدا پاک کی قسم، اللہ پاک ان تمام سے بھی بڑے ہیں. جتنی مرتبہ کہا گیا اور جتنی مرتبہ سوچا گیا اور جتنی مرتبہ آدمی تصور کرتا ہے اور جن جن چیزوں سے یہ بڑا سمجھتا ہے، اللہ پاک ان سے بھی بڑے ہیں. مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ بڑے ہیں. اس کے دل و دماغ کے اندر جو تصور ہے اور جو کتابوں میں لکھا، جو قرآن پاک کی آیتوں میں لکھا، جو اللہ کی بڑائی کو بیان کیا ہے، اللہ کی تعریف بیان کی ہے، یوں فرماتے ہیں کہ ساری دنیا کے درخت قلم بن جاوے اور ساری دنیا کے پانی سیاہی بن جاوے اور اللہ کی بڑائی، اللہ کی تعریف کو لکھتے چلے جاوے. خدا پاک کی قسم، تمام درختوں کی قلمیں ٹوٹ سکتی ہے، ختم ہو سکتی ہے، ساری دنیا کے سمندر کے پانی کی سیاہی ختم ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی بڑائی کوئی بیان نہیں کر سکتا. اللہ پاک اتنے بڑے. جب بچہ پہلے دن مدرسے میں گیا، اب اس کو کیا سکھلایا؟ آمنت باللہ. پہلے دن کا سبق ہوتا ہے نا. ارے بولے ایمان مفصل نہیں، ایمان مجمل، اس کو پہلے دن سکھلایا جا رہا ہے. جب بچہ مدرسے جاتا ہے اور چھٹی کا وقت ہوتا ہے تو استاد کھڑے رہ کر سب کو بتلاتے ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ایمان لایا میں اللہ پر. آمنت باللہ کے ذریعے سے بولو کیا ہے؟ ایمان لایا میں کس پر؟ کتنی بڑی بات ہے. جس نے 7 زمین بنائی، جس نے 7 آسمان بنائے اور جس نے پہاڑوں کو بنایا. اور حدیث میں آتا ہے کہ پہاڑوں کا وزن ساری دنیا کے سمندر کے پانی کے قطروں کتنے ہیں، ساری دنیا کے درختوں کے پتے کتنے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. یعلم مثاقیل الجبال. دنیا کے لوگ یہ جانتے ہیں کہ ایک ٹرک کے اندر کتنے کوئنٹل کتنے ٹن مال آ گیا. اس کا کانٹا تو دنیا میں موجود ہے. کہاں جا رہے بھائی؟ اس کا کانٹا تو دنیا میں موجود ہے، لیکن بولو ہمالیہ پہاڑ کا وزن ساری دنیا کی ٹیکنالوجی مل کر آج تک کسی کو معلوم ہے کہ ہمالیہ پہاڑ کا وزن کتنا ہے؟ ارے بولو کوئی جانتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. یعلم مثاقیل الجبال. یہ بڑے بڑے پہاڑ، پورا مکہ پہاڑوں سے بنا ہوا ہے. احد کا پہاڑ اتنا بڑا پہاڑ ہے. ایک آدمی ہم کو لے گیا اور لے جا کر ہم کو بتلا کر کہنے لگا یہ 14 کلومیٹر کا پہاڑ ہے، اور اس کا ایک پتھر لے کر آیا اور اتنا وزنی تھا جیسے 5 کلو کا بات ہوتا ہے نا، گجرات میں کیا کہتے اس کو، ہاں، وہ کتنا وزندار ہوتا ہے. آدمی کے ہاتھ پر رکھیں گے تو بولو وزن لگے گا. وہ پہاڑ بھی ایسا وزنی، اور اس پہاڑ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لے کر آئے، بڑا وزنی معلوم ہوتا تھا. اب وہ پورے 14 کلومیٹر پہاڑ اور پتہ نہیں کتنی اونچائی ہے، ان کا وزن سوائے اللہ کی ذات کو کوئی نہیں جانتا. یعلم مثاقیل الجبال ومکائیل البحار.
دنیا میں ایک ٹینکر میں کتنا پانی، کتنا تیل، کتنا گھاس تیل، کتنا دودھ، وہ تو معلوم ہے. لیکن دنیا میں 2 حصے زمین ہے، 1 حصہ پانی ہے، یا 1 حصہ زمین ہے، 2 حصے پانی ہے. اب وہ پانی کتنا، اللہ کے علاوہ کسی کے علم میں نہیں. 100 ٹن، 500 ٹن، 5000 ٹن، 5 لاکھ ٹن. یعلم مکائل البحار وعدد قطر الامطار. دنیا میں آج تک بارش کا پانی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر آج تک پانی کا نظام اللہ پاک بارش کے پانی کے ذریعے سے چلاتے ہیں. اسی میں کھیتی پیدا ہوتی ہے، اسی میں کنویں میں پانی آتا ہے، اسی میں تالاب میں پانی بڑھ جاتا ہے، اسی میں گھروں کے ذریعے سے انتظام ہوتا ہے، اسی کے ذریعے سے آدمی پیتا ہے، اسی کے ذریعے سے زمین کے اندر کھیتی باڑی کی جاتی ہے. اور کتنا پانی، لیکن کتنے قطرے پانی کے گرے آج تک بولو کسی کے علم میں ہے؟ کتنی ٹیکنالوجی آگے بڑھ گئی، لوگ چاند تک پہنچ گئے. ارے بولو پہنچ گئے کہ نہیں؟ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ پاک حدیث کے ذریعے سے اور یہاں پر یوں بتلاتے ہیں کہ سوائے اللہ کے علاوہ کوئی بارش کے قطروں کو جاننے والا نہیں. ساری دنیا کے درخت کتنے؟ ارے بولو کوئی بتلا سکتا ہے؟ نوٹیں گننے کی مشین آ گئی. یہ سونا 24 کیرٹ کا ہے کہ 20 کیرٹ کا ہے؟ ارے بولو اس کی مشین آ گئی. ڈائبٹیز کتنا ہے، پریشر کتنا ہے، اس کی مشین دنیا میں. لیکن میں آپ کو پوچھوں کہ تمہارے سر پر یہ جو بال ہے 50 سال سے، وہ کتنے ہیں؟ تمہارے جیب کے روپے تم کو معلوم ہے، تمہارا بینک کا کتنا اکاؤنٹ میں کتنا بیلنس ہے وہ تمہیں معلوم ہے. اور دنیا بھر کی تمام چیزوں کے ٹیکنالوجی کے ذریعے سے معلوم کر لیتے ہیں. لیکن اللہ پاک قرآن پاک کے ذریعے سے بتلاتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. اے لوگو تم ادھر ادھر مت دیکھو، تم اپنی ذات میں دیکھ لو کہ اللہ پاک نے تمہارے اندر ایسی چیزیں رکھی ہے. اور عبرت کی جگہ اللہ کی قدرت کو سمجھنے کے لیے، اللہ کی طاقت کو پہچاننے کے لیے ایک آدمی اپنے سر کے بال گن کر بتاوے. بولو گن سکتا ہے؟ داڑھی کے بال کتنے قریب ہے؟ گن کے بتاؤ. آج تک کسی نے گنے؟ وعدد قطر الامطار. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آسمان سے گرنے والے بارش کے قطروں کو سوائے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. ماں کے رحم میں، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، قیامت کب آنے والی ہے، یہ انسان نیک بخت بنے گا یا بدبخت بنے گا، کوئی نہیں جانتا. یہ پہلے دن کا ہمارا سبق ہے. آمنت باللہ، ایمان لایا میں اللہ پر، اللہ کی ذات پر، اللہ کی صفات پر. اللہ دیکھنے والا تو کیسا، اللہ پاک قدرت والا تو کیسا، اللہ پاک روزی کا دینے والا تو کیسا. ساری دنیا کے انسانوں کو پیدا کیا، ساری دنیا کے جانوروں کو پیدا کیا، ساری دنیا کی چونٹیوں کو پیدا کیا، چھوٹے چھوٹے جانوروں کو پیدا کیا. ان تمام کو جاننے والا، کالی رات میں کالی چوٹی کالے پہاڑ کے اوپر چلتی ہے، اس کی آہٹ کو سننے والا اللہ ہے. اور اس کے چلنے کو بھی اللہ پاک دیکھتا ہے، اس کی روزی کا نظام بھی اللہ پاک کر دیتے ہیں. ساری دنیا مل کر کتنی ہی ٹیکنالوجی بڑھ جاوے، ایک چونٹی، ساری دنیا میں کتنی چونٹیاں ہوگی، ساری دنیا میں کتنے اونٹ ہوں گے، ساری دنیا میں کتنے سانپ ہوں گے، ساری دنیا میں کتنے شیر ہوں گے، ساری دنیا کے اندر کوئی نہیں جانتا. یہ ہمارے پہلے دن کا سبق. دینے والا تو کیسا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اولین اور آخرین، انسان اور جنات. آج کی تاریخ میں 750 کروڑ انسان ہیں، لیکن آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کتنے انسان پیدا ہوئے، کتنے دنیا سے رخصت ہو گئے، اس کا کوئی چوپڑا تیار ہے؟ ارے بولو، کوئی چھوٹے سے گاؤں گوگا والے بتلا سکتے ہیں
کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک ہمارے گوگا میں اتنے انسان پیدا ہوئے اور اتنے انسان مر گئے؟ ارے بولو کوئی بتلا سکتا ہے؟ یہ پہلے دن کا سبق. ہر نبی کی آواز تھی یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگو اس کلمے کا یقین بنا لو، اللہ کی ذات و صفات کو دلوں میں بسا لو. کرنے دھرنے والی ذات ایک اکیلے اللہ ہی کی ہے. نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے. عزت اور ذلت اللہ کی طرف سے، موت اور حیات اللہ کی طرف سے. دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے ایک اکیلے اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے. ساری دنیا کی طاقتیں مل کر اگر کسی کو نفع پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو ساری دنیا کی طاقتیں بیکار ہیں. میں اگر کسی کو مال دے کر اس کو مالدار بنانا چاہوں اور اللہ نہ چاہے، سارا خاندان مل کر، سارا گاؤں مل کر کسی ایک آدمی کو آگے بڑھانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو ساری دنیا کی طاقتیں بیکار ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلے دن کی آواز کے ذریعے سے، اور ہم مدرسے میں گئے آمنت باللہ و ملائکتی، ایمان لایا میں اللہ پر، ایمان لایا میں فرشتوں پر. پورا تکوینی نظام فرشتوں کے ذریعے سے اللہ پاک کرتے ہیں. ہم تو لقمہ بنا کر کھا کے یوں کہہ لیتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہم کو کھلایا پلایا اور ہم کو مسلمان بنایا. لیکن یہ جو روٹی تم تک پہنچی ہے کیسے پہنچی؟ بارش کے ہر قطرے کے ساتھ اللہ پاک فرشتوں کو اتارتے ہیں، اور جو دانہ پیدا ہونا ہے اس دانے کی یہ فرشتہ حفاظت کرتا ہے. پھر زمین کو پھاڑتا ہے، اس میں سے سوئی اور کوپن کو نکالتا ہے، پھر اس کے تنے کو اللہ پاک مضبوط کرتے ہیں، پھر اس کی ڈالیاں پیدا ہوتی ہے، پھر اس میں پھول ہوتا ہے، پھر پھل آتا ہے، پھر اس میں مٹھاس آتی ہے، پھر تمام جانوروں سے حفاظت ہوتی ہے. جس کی مقدر میں دانہ ہوتا ہے پھر ہول سیل میں پہنچتا ہے، پھر ریٹیل کی دکان تک پہنچتا ہے، اور جس کی مقدر میں دانہ ہوتا ہے اس کے قریب کی دکان تک پہنچ کر اس کے گھر تک پہنچتا ہے. پھر روٹی بن کر اس کے سامنے لقمہ بنا کر فرشتہ اس کے سامنے رکھ دیتا ہے، اور اس کے منہ تک پہنچانے کی ذمہ داری فرشتے کی ہوتی ہے. ایک نظام ہے. آمنت باللہ و ملائکتی و کتبہ، ایمان لایا میں آسمانی کتابوں پر. اللہ پاک نے قرآن پاک کے ذریعے سے ہم تمام کو احکامات دیے ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان میں دو چیزوں کو چھوڑ کر کے جاتا ہوں، اگر ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑو گے کبھی بھی گمراہی تک نہیں پہنچو گے. ایک تو فرمایا کتاب اللہ کو پکڑ لو، اور دوسرا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری سنتوں کی اتباع کر لو. ہم دنیا میں اندھادھند زندگی نہ گزارے. بیٹا اپنے باپ کے ساتھ جو کرنا چاہے کر لے، اور باپ اپنے بیٹے کے ساتھ جو چاہے کر لے، اور آدمی جس طریقے سے چاہے سے کاروبار کر لے، اور اپنی بیوی کے ساتھ جیسے چاہے سے زندگی گزار لے. بلکہ قرآن پاک نے مسلمانوں کو چلنے کا طریقہ بھی بتلایا. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا، اللہ پاک قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں اللہ کے نیک بندے زمین پر نرمی کے ساتھ چلتے. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کے مت چل. اگر تو اکڑ کے چلے گا تو پھر تیرا چلنا اور تیرا اکڑنا تو پہاڑ کی چوٹی تک نہیں پہنچ سکے گا. ایک مسلمان اپنے گھر میں داخل ہو، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا، اگر کسی کے یہاں جا رہے ہو تو اجازت لے لو، اپنے گھر میں جا رہے ہو تو سلام کرو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی سلام کرے، درود شریف پڑھے اور قل هو اللہ احد کی سورت پڑھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پاک اس کے گھروں میں برکتوں کے دہانے کھول دیتے ہیں. ارے بولو ہم سب چاہتے ہیں کہ نہیں برکت ہوئے؟ کون کون چاہتا ہے برکت ہوئے؟ ہاتھ اٹھاؤ نا، پورا ہاتھ اٹھاؤ نا. سب چاہتے ہیں. تو ہماری محنت کا میدان وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اللہ پاک قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں اگر یہ بستی والے ایمان اور تقوی کے ساتھ زندگی کو گزاریں گے تو اللہ پاک کہتے ہیں ہم آسمان اور زمین کی برکتیں عطا فرمائیں گے.
ہمارے ایک بزرگ فرماتے ہیں برکت کا کوئی ترجمہ نہیں ہے. برکت کا بولو. برکت تو برتنے کی چیز ہے کہ بھئی جو کام لوگوں کے ہزاروں روپے میں نہیں ہوتے اللہ پاک اس کے 100 روپے میں کر دیتا ہے. آدمی کی زندگی میں برکت ہوتی. میں 48 سال کی عمر ہے لیکن اتنے بیانات کیے, اتنی کتابیں لکھی, اتنے ملکوں کے سفر کیے, اتنے لوگوں کو ہدایت اللہ پاک نے ان کے ذریعے سے عطا فرمائی. بھائی کتنی 100-200 سال کی عمر ہے؟ بولے نہیں 48 سال کی عمر میں تو انتقال ہو گئے. مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کا انتقال بولو کتنے سال میں ہو گیا؟ 48 سال میں. لیکن روزانہ 8 گھنٹے بیان کرتے تھے اور دنیا کے ملکوں کا سفر کیا اور بڑی بڑی کتابیں لکھی اور پڑھانے میں مشغول تھے اور آنے والا ایسا ایمان اور یقین سیکھ کر کے جاتا تھا. لوگ محسوس کرتے تھے کہ آج قرآن پاک اترا ہے. اللہ کی وحدانیت کی بیان ایسا کرتے تھے, اللہ کی بڑائی کو ایسا بیان کرتے تھے کہ لوگوں کے دلوں میں اتر جاتا تھا. 1-2 نہیں, سینکڑوں نہیں, ہزاروں نہیں, لاکھوں انسانوں کو ہدایت ملی اور 48 سال کی عمر کے اندر دنیا سے رخصت ہو گئے. برکت یہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. ایک تو یہ ہے کہ دکان کھولے, ایک یہ ہے کہ آدمی ملازمت کرے, ایک آدمی پڑھائی لکھائی کرے اور یہ سمجھ لے کہ میں وکیل بنوں گا اور CA بنوں گا اور دنیا کی ڈگری حاصل کروں گا, میرے کو ہزاروں روپے کی تنخواہ آئے گی, میں ڈاکٹر بنوں گا, میرے کو یہ ملے گا. اس پر اللہ پاک کی طرف سے کوئی وعدہ نہیں. لیکن قرآن پاک کے ذریعے سے اگر ایمان و تقوی کے ساتھ زندگی کو گزاریں گے اللہ پاک کا وعدہ ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض. اگر یہ دیہات والے, اللہ پاک نے مثال دے کر یوں کہا, اگر یہ بستی والے ایمان و تقوی کے ساتھ زندگی کو گزاریں گے اللہ پاک فرماتے ہیں آسمان و زمین کی برکتوں سے مالا مال کریں گے. جابر ابن عبداللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول ہیں اور خندق کے موقع کے اوپر سب کے سب خندق کے کھودنے میں لگ گئے. جابر ابن عبداللہ نے دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ کے اوپر 2 پتھر بندھے ہوئے. یہ پتھر کیوں بندھے ہوئے تھے؟ ارے بولو, بھوک کی وجہ سے. یہ اپنے گھر گئے اور اپنی بیوی کو پوچھا کہ اگر کوئی چیز کھانے کی ہے تو میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دوں. بیوی نے کہا ایک بکری کا بچہ ہے اور چند سیر جو ہے تو میں جو کی روٹی اور بکری کے بچے کا سالن بنا دوں. بولے کتنے آدمی کھائیں گے؟ کہا کہ 4 یا 5. بولے تو جلدی سے بکری کے بچے کو ذبح کر اور آٹا گھون کے روٹی بنا, میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتا ہوں. اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی. ہم سب چاہتے ہیں نا کہ برکتوں کا معاملہ اللہ پاک ہمارے ساتھ بھی کرے. ارے بولو کون کون چاہتا ہے؟ بہت آسان نسخے. ایک بزرگ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اگر آدمی فجر کی سنتیں گھر میں پڑھے, فجر کی سنتیں کہاں پڑھے بولو؟ ہم لوگ کہاں پڑھتے ہیں؟ مسجد میں پڑھتے تو اچھا ہے, لیکن بستر میں پڑھتے تو بولے 3 چیزیں ملے گی. اگر آدمی فجر کی سنتیں گھر میں پڑھے تو یوں فرمایا کہ 3 چیزیں اللہ پاک اس کو عطا فرمائیں گے. ایک تو اللہ پاک اس کے مال میں برکت دیں گے, دوسرا اس کی اور بیوی کے درمیان کے اندر کشیدگی ہوتی ہے, ہوتا ہے نا کبھی کبھی. ارے بولو ہوتا ہے کہ نہیں؟ کہ آپ سب فرشتے ہیں, جنید بغدادی ہے, ہوتا ہے نا. کبھی کبھی بیوی بھی ناراض ہو جاتی ہے, کبھی شوہر کی بات, تو تھوڑی سی کشیدگی ہوتی ہے. فرماتے ہیں کہ فجر کی سنتیں گھر میں پڑے گا اللہ پاک روزی میں برکت دے گا, میاں بیوی کے درمیان کی کشیدگی کو دور کر دیں گے, اور تیسرا سب سے بڑا انعام یہ ملے گا اللہ موت کے وقت میں کلمہ نصیب کرے گا. کون چاہتا ہے کہ موت کے وقت میں اللہ پاک کلمہ دے دے؟ اور جس کو موت کے وقت میں کلمہ مل گیا
مرنا تو ہم سب کو ہے نا. کون کون مرے گا؟ سب مریں گے. کل من علیہا فان. اللہ کی ذات کے علاوہ دنیا میں جو بھی آیا ہے بولو وہ فنا کے گھاٹ اترے گا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اس کا خاتمہ ایمان پر فرمائیں گے، اور جس کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا، یہ جو دعوت کی مبارک محنت ہے، جو نمازوں کی اور جو دنیا میں اللہ کے احکامات کے لیے اور جو مارے مارے پھرتے ہیں، کیوں؟ تاکہ اللہ کرے ہم سب کی موت خاتمہ ایمان پر ہو جاوے. قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب کے اندر لکھا ہے 7 چیزیں ایسی ہے اگر آدمی اس پر عمل کر لیتا ہے تو اللہ پاک اس کا خاتمہ ایمان پر فرمائیں گے. یاد رکھو گے، اوروں تک پہنچاؤ گے. ایک تو یہ فرمایا نماز کی پابندی، 5 نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھنا. دوسرا ربنا لا تزغ قلوبنا، اس دعا کو پڑھتے رہنا. تیسرا اذان کے بعد کی دعا. چوتھا ماں باپ کی فرما برداری. پانچواں مسواک کا اہتمام کرنا. کس کا اہتمام کرنا بولو؟ مسواک کا اہتمام کرنا. آدمی سمجھتا ہے کہ یہ چھوٹی سی بات ہے، چھوٹی سی بات نہیں. ایمان پر شکر گزاری کرنا. اے اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے ہم کو مسلمان کے گھروں میں پیدا فرمایا. اے اللہ اتنی بڑی بات ہے کہ تو نے ہم کو ایمان عطا فرمایا. لاکھوں کروڑوں روپے دینے کے باوجود بھی اگر اللہ کی طرف سے مقدر میں ایمان نہیں ہے، بولو آدمی کو ایمان نصیب نہیں ہوگا. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہم کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی. اگر اللہ پاک کی طرف سے ایمان نہ ملتا تو ساری دنیا کی طاقتیں مل کر ہم کو ایمان نہیں دے سکتی. 6 باتیں ہو گئی، اور 7ویں بات یہ فرمائی کہ نامحرم سے اپنے آپ کو بچانا. یہ 7 باتیں ہیں. قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے. ایک تو نماز کی پابندی کرنا. نیت کرو انشاءاللہ آج سے لے کر موت تک ہم سب پوری نماز کی پابندی کریں گے. دوسرا اذان کے بعد کی دعا. تیسرا ماں باپ کی فرما برداری کرنا. چوتھا مسواک کا اہتمام کرنا. 5واں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا والی دعا پڑھنا. 6 ایمان کی شکر گزاری کرنا. اور 7واں نامحرم سے اپنا آپ کو بچانا. یہ 7 چیزیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایک صحابی رسول کا انتقال ہو رہا ہے، اور ان کو صحابہ کلمہ تلقین کرتے ہیں، ان کی زبان سے کلمہ نہیں نکلتا. معلوم ہوا کہ ان کی ماں ان سے ناراض ہے. کون ناراض ہے بولو؟ ماں کے متعلق اللہ پاک نے قرآن پاک کے ذریعے سے اور ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا. جہاں اللہ پاک نے اپنی عبادت کا تذکرہ کیا ہے وہاں اللہ پاک نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ فرما برداری کرو، احسان کا معاملہ کرو. جن کے ماں باپ حیات ہے اس کے لیے تو موقع ہے، اور جن کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا وہ ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت کرے، وہ ماں باپ کے حق میں ایصال ثواب کرے اور اللہ سے درخواست کرے. اللہ پاک ان کو متی اور فرما برداروں میں شمار کر دیں گے. قرآن ایک جگہ کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو، اپنے ماں باپ کو جھڑکو نہیں. تو کیا کہیں گے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کر جیسے ماں باپ نے ہمارے ساتھ بچپن میں رحم کا معاملہ کیا. ہمارے یہاں ایک حافظ صاحب تھے، عصر کی نماز کے بعد نکلے تو دیکھا کہ ایک بیٹا اپنے باپ کی پٹائی کر رہا ہے. بیٹا کس کی پٹائی کر رہا ہے بولو؟ باپ کی پٹائی کر رہا ہے. حافظ صاحب جلدی سے دوڑے اور بیٹے کو کہنے لگے بیٹے یہ تو کیا کرتا ہے؟ یہ تیرا باپ ہے، اس کی برکت سے تو دنیا میں آیا ہے، اور اللہ پاک نے ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے، اور ماں باپ کو اف تک نہ کہنا، ماں باپ کے آگے نہ چلنا، ماں باپ کا نام نہ لینا.
اگر جائز امور کے اندر ماں باپ کوئی بات کہہ دو اس کی اطاعت کرنا، یہ تو تمام اس کے حقوق بتلائے، اور تو باپ کی پٹائی کرتا ہے۔ تو باپ نے کہا چھوڑ دو حافظ صاحب، چھوڑ دو، ارے تمہارا بیٹا ہے تمہارے ساتھ پٹائی کا معاملہ کرتا ہے، بولے یہ تو دنیا میں ہونا ہی ہونا ہے، اس لیے کہ میں نے بھی اپنے باپ کی پٹائی کی ہے۔ میں نے بھی کیا کیا ہے بولو؟ تو میں نے جب اپنے باپ کے ساتھ جو معاملہ کیا، میری اولاد میرے ساتھ، آج جتنوں کی اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کے ساتھ اور دنیا میں ایک دوسرے کی بے عزتی کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، وہ لوگ یاد کر لے وے دنیا میں کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جس کا بدلہ فوراً مل جاوے۔ ہاں، ماں باپ کے ساتھ تم نے جو معاملہ کیا تمہاری اولاد تمہارے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرے گی۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ان کو کلمے کی تلقین کرا رہے اور ان کی زبان سے کلمہ نہیں نکلتا، جا کر شکایت کی کہ اللہ کے نبی یہ صحابی دنیا سے رخصت ہو رہے اور ان کی زبان سے کلمہ نہیں نکلتا ہے۔ آپ نے تحقیق کی تو خبر پڑی کہ ماں ناراض ہے۔ کون ناراض ہے بولو؟ دنیا میں ماں باپ ناراض ہوں گے تو اللہ بھی ناراض ہوگا، اور اگر ماں باپ راضی ہو گئے تو بولو اللہ بھی راضی ہوں گے۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا، احسان کا معاملہ کرنا۔ تو ماں کو بلایا گیا اور ان کے سامنے لکڑیاں جمع کر کے آگ لگا کر اب اللہ کے نبی نے ایک تدبیر اختیار کر لی اور یوں کہا کہ بھائی تمہارے بیٹے کو ہم آگ میں ڈالیں گے۔ نہیں بھائی نہیں، میرے بیٹے کو کیا آگ میں ڈالیں گے؟ بولے تو ناراض ہے، اگر تو اپنے بیٹے کو معاف نہیں کر دے گی تو جہنم کی آگ میں سلگنا پڑے گا، یہ بغیر کلمے دنیا سے رخصت ہو جائے گا اور اس کو جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ ماں نے کہہ دیا کہ نہیں، میں اپنے لڑکے کے قصوروں کو معاف کرتی ہوں۔ یہاں پر ماں نے معاف کیا اور وہاں بیٹے کی زبان پر کلمہ نکلا، اور جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اللہ پاک اس کو دنیا سے 10 گنی بڑی جنت کا مالک بنائیں گے۔ یہ جو دعوت کی مبارک محنت ہے وہ ایمان کی محنت ہے، اور ایمان موت تک کے لیے آدمی اتنی محنت کرے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اللہ پاک قرآن پاک کے اندر کہتے کہ تیری موت نہ آوے یہاں تک کہ اسلام کی حالت میں تیری موت آوے۔ جن مجلسوں میں یہ بیٹھتا ہے ان مجلسوں کے اندر آخری وقت ہوتا ہے اور وہ مجلس اس کے سامنے کر دی جاتی ہے۔ اگر یہ تعلیم کے حلقے میں بیٹھا، یہ گشتوں میں، یہ اپنے مسجد کے بیانات میں، یہ اجتماع میں اور یہ گھروں میں تعلیم کے حلقے میں بیٹھتا رہا، اور اپنے مارکیٹوں میں اس نے تعلیم کے حلقے کو زندہ کیا، اور چوراہے پر جا کر اب اس نے دین کی مجلسوں کو قائم کر دیا، تو یوں آتا ہے کہ جن مجلسوں میں یہ بیٹھا کرتا تھا موت کے وقت کے اندر وہ مجلسیں اس کے سامنے کر دی جائے گی اور اللہ پاک اس کو کلمہ نصیب فرمائیں گے۔ تو پہلا قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آدمی ماں باپ کی فرما برداری کرے۔ اذان کے بعد کی دعا، مسواک کا اہتمام کرنا، 70 سے زیادہ فائدے ہیں، سب سے بڑا نفع یہ ہے کہ موت کے وقت کے اندر بولو کلمہ نصیب کرے۔ چھوٹا سا عمل، ایک 10 روپے کا مسواک لے لیا، ہفتہ 15 دن تک چلتا رہا، 5 نمازیں اچھی طریقے سے اس نے مسواک کا اہتمام کر لیا تو کتنی بڑی بات ہو جائے گی۔ اللہ پاک اس کا خاتمہ ایمان پر فرمائیں گے، اور جس کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا اللہ پاک اس کو دنیا سے بھاونگر نہیں، کاٹھیاوار نہیں، گجرات نہیں، ہندوستان نہیں، ایشیا نہیں، 7 بر اعظم نہیں، 2 حصہ پانی 1 حصہ زمین نہیں، ایسی ایک دنیا نہیں بلکہ ایسی 10 گنی بڑی دنیا کا جنت کا مالک اللہ پاک اس کو بنائیں گے جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ تو نیت کرو انشاءاللہ مسواک کا اہتمام کریں گے۔ کرو گے؟ کون کون کرے گا؟ ایک بات اور پوچھوں، کس کے جیب میں مسواک ہے؟ باقی یہ سمجھنے کی ضرورت، برسوں برس ہو گئے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آگے بڑھ رہے اور ایک جگہ لشکر اٹک گیا، دیہات، قلعے،
شہر یہ تو فتح ہوتے ہوتے آگے بڑھ گئے، ایک جگہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے۔ انہوں نے اپنے امیر صاحب کو لکھا کہ بھئی یہ فتح نہیں ہو رہا ہے، تو کیا کہا، دیکھو کوئی اللہ کا حکم تو نہیں ٹوٹ رہا، کوئی اللہ کے نبی کی سنت تو نہیں چھوٹ رہی، کھانے میں، پینے میں، سونے میں، اٹھنے میں، شادی میں، خوشی میں، غمی میں، سفر میں، حضر میں، رات میں، دن میں، ایک دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں سنتیں اگر یہ عمل کرنے پر آ جاوے تو ہزاروں لاکھوں سنتیں اس کے نامہ اعمال میں جمع ہو جائیں۔ ارے بھائی پانی پینے کی کتنی سنتیں ہیں؟ 7۔ ایک آدمی دن میں 10 گلاس پیے، گرمی کے دنوں میں آدمی پیتا ہے کہ نہیں؟ کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، کھانے کے بیچ میں، سونے کے وقت میں، گرمی سے کہیں سے آیا، ایک گلاس، دوسرا گلاس۔ اگر اس نے 1 گلاس پی لیا، 7 سنتوں پر عمل ہوگا، 10 گلاس پیے گا، بولو کتنی؟ 70۔ ایک دن میں 70، 10 دن میں، ارے بولو 700، 20 دن میں اور 30 دن میں 2100، ایک مہینے میں 2100 اور 12 مہینے میں، ارے بولو 25,000 ایک سال میں، 10 سال میں، 20 سال میں 5 لاکھ، 40 سال میں 10 لاکھ، 40 سال تک میں تو گناتا ہوں، زیادہ نہیں گناتا۔ 10 لاکھ سنتوں کا ثواب صرف پانی پینے کا ملے گا۔ ارے بولو ملے گا کہ نہیں؟ پھر کھانے کی، پھر سونے کی، پھر نماز کی 51 سنتیں، مسجد کے داخلے کی، مسجد سے نکلنے کی، کسی بیمار کی عیادت کرنے کی، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرانے کی، ایک دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں سنتوں کا ثواب ملے گا۔ لیکن کب ملے گا؟ اور ایک سنت چھوٹ گئی تو امیر صاحب نے سب کو کہا دیکھو کوئی اللہ کا حکم تو نہیں ٹوٹ رہا، کوئی اللہ کا حکم نہیں ٹوٹ رہا، اچھا کوئی اللہ کے نبی کی سنت تو نہیں چھوٹ رہی؟ تو ایک نے کھڑے ہو کر یوں کہا امیر صاحب ایک سنت چھوٹ گئی۔ کتنی بولو؟ کون سی سنت؟ مسواک۔ میں اور آپ روزانہ کتنی سنتیں چھوڑتے ہیں؟ ارے بولو کھانے کے درمیان کی سنتیں، ناخن کاٹنے کی سنتیں، سر میں تیل ڈالنے کی سنتیں، آنکھوں میں سرما لگانے کی سنتیں، گھر سے باہر نکلنے کی سنتیں، جوتے پہننے کی سنتیں، استنجا میں داخل ہونے کی سنتیں، استنجا سے نکلنے کی سنتیں، وہ ایک سنت چھوٹی، اللہ کی مدد رک گئی۔ امیر صاحب ایک سنت چھوٹ گئی، ایک۔ کیا سنت چھوٹ گئی؟ بولے مسواک چھوٹ گیا۔ ہاں یہی وجہ ہے، اللہ کی مدد کے رکنے کا یہی وجہ ہے۔ آج میں اور آپ دوسرے چکروں میں پڑ گئے اور ہماری نگاہ دوسری چیزوں پر پڑ گئے، اس نے یوں کیا نہ اس نے یوں کیا نہ اس نے یوں کیا، کسی نے کچھ نہیں کیا، اس لیے کہ مدد تو اللہ کی طرف سے آتی ہے، اگر روکنا چاہے تو بھی اللہ روکے گا۔ اللہم لا مانع لما اعطیت، اگر تو دے تو تیرے کو روکنے والا کوئی نہیں، اور اگر تو روک دے تو ساری دنیا مل کر کوئی دینے والا نہیں۔ تو مدد کا روکنے والا کون ہے بولو؟ آج مسلمانوں کے ساتھ مدد نہیں ہو رہی ہے تو مدد تو ہمارے اعمال پر آتی ہے، اور آج ہماری زندگی سے فرائض چھوٹ گئے۔ اس سال کے اجتماع کے موقع پر ہر جگہ یہ کارگزاری، چلے کی اتنی جماعتیں، 4 مہینے کی اتنی جماعتیں، 3 دن کی اتنی جماعتیں، لیکن یہ بھی بزرگوں نے پوچھا بھائی تمہارے یہاں نمازیوں کی تعداد کتنی ہے؟ کسی نے کہا 10%، کسی نے کہا 20%۔ ایک علاقے میں ہم لوگ گئے تو وہاں کے لوگ کہنے لگے ہمارے یہاں 33,000 مسلمان کے مکانات ہیں، ہر گھر میں 2 کی ایوریج پکڑ لو تو 66,000 مسلمان ہیں، اور ہمارے یہاں 25 مسجدیں، ہم نے اس کی تعداد نکالی تو پتہ چل گیا 2% نماز ہے۔ کتنے ٹکے نمازی ہے بولو؟ 98% نماز نہ پڑھے اور پھر آدمی کہے کہ اللہ کی مدد اترے، بولو دنیا میں آ سکتا ہے؟
یہ پریشان کیوں ہے, یہ ٹینشن میں کیوں ہے, یہ پرابلم میں کیوں ہے؟ اللہ پاک قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, جو میرے احکامات کو توڑے گا, جو میرے نبی کے طریقے کو چھوڑے گا, جو قرآن کے خلاف کی زندگی کو گزارے گا, اللہ پاک فرماتے ہیں ہم ایسے انسانوں کی زندگیوں کو تنگ کر دیتے. تو انہوں نے کھڑے ہو کر یوں کہا امیر صاحب ایک سنت چھوٹ گئی. اور امیر صاحب نے لکھا تھا نا, دیکھو کوئی اللہ کا حکم تو نہیں ٹوٹا, کوئی اللہ کے نبی کی سنت تو نہیں چھوٹی. اگر ہمارے گھر میں کوئی مسئلہ آ جاوے, کوئی پرابلم, کوئی ٹینشن, کوئی مشکلات, کوئی بے برکتی, تو ہم کیا کہتے ہیں آج کل مندی ہے, آج کل دھندا نہیں چلتا, وہ مارکیٹ ایسا ہو گیا. ایسا نہیں ہے. ہماری اپنی ذاتی زندگی میں کوئی اللہ کا حکم تو نہیں ٹوٹا, کوئی اللہ کے نبی کی سنت تو نہیں چھوٹی. ہماری نگاہ کسی اور کی طرف ہے. ارے بولو ہے کہ نہیں؟ ورنہ قرآن تو یوں کہتا ہے اگر برکتیں چاہتے ہیں, برکت کی بات چل رہی تھی نا, اور کس کی بات چل رہی تھی؟ ارے بولو, جابر ابن عبداللہ. جابر ابن عبداللہ اپنے گھر گئے اور گھر جا کر بیوی کو پوچھا بھائی کتنا کھانا ہے؟ تو کیا کہا 4-5 آدمی کا کھانا ہے. اب انہوں نے آ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے کر یوں کہا اے اللہ کے نبی, آپ کے ساتھ 3-4 آدمی کو جابر ابن عبداللہ کے گھر دعوت دی. اپنی بات چل رہی تھی برکتوں کی چل رہی تھی نا, اور وہاں سے چلی گئی موت کے وقت میں ایمان ملنے کی. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خندق کے اندر 800 یا 1000 آدمی تھے, ایک جگہ 1400 لکھا ہے. اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مجمع کو اعلان کر دیا کہ چلو سب کے سب جابر ابن عبداللہ کے گھر دعوت دے. دعوت کتنی تھی اور کتنوں کو دعوت دے دی؟ 1000 آدمی. ہمارے گھر کے اندر ولیمہ ہوتا ہے نا, ولیمہ, اور ہم 500 کو دعوت دیتے ہیں کہ بھئی سب ملا کر اس کی فہرست بنتی ہے, کنکوتریاں لکھائی جاتی ہے, کس نے کس کو دعوت دی, روزانہ میٹنگیں لگتی ہے نا. آپ کے وہاں لگتی ہے؟ ہمارے صورت میں لگتی ہے. آپ لوگوں کے وہاں لگتی ہے؟ لگتی ہے. تو اگر 500 آدمی کو ولیمے کی دعوت دی ہے تو ہم کھانا کتنا آدمی کا پکائیں گے؟ بولو, 600 کا پکائیں گے. ہم نے برکتیں دیکھی نہیں تو ہم بجائے 500 کی دعوت دینے کے کتنی 600 آدمی کا کھانا پکائے. بھائی گھٹ نہیں جاوے, دیکھو اپنی ذلت نہیں ہو جاوے. وہ بٹیارے کو کہیں گے, گوشت والے کو کہیں گے, چاول والے کو کہیں گے کہ تو تھوڑا زیادہ بنا, ابا کھانا بگڑے, بھلے بگڑے تو دیکھ. یہ برکت ہے. اور وہاں 4 آدمی کا کھانا, 5 آدمی کا کھانا پکا ہے, اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا چلو جابر ابن عبداللہ کے گھر ہم سب کو دعوت دیں. یہ تو بھاگے جابر ابن عبداللہ اپنی بیوی کے پاس. ارے بولو, مستورات کا بھی ایمان بڑھا ہوا ہے, مردوں کا بھی ایمان بنا ہوا ہے, ایمان کی محنت میں سب لگے ہوئے ہیں, اور سب کو یقین ہے کرنے والی ذات ایک اکیلے اللہ ہی کی ہے. برکتیں تو اللہ کی طرف سے اترے گی, رحمتیں اللہ کی طرف سے اترے گی, مسائل کا حل کرنے والا تو اللہ ہے. بھائی گزب ہو گیا. کیا ہو گیا؟ بیوی نے پوچھا کہ تم نے 4-5 آدمی کا کھانا پکایا, میں نے جا کر دعوت دی 4-5 آدمی کی, اللہ کے نبی نے 1000 کے مجمع کو بلا لیا. بیوی کہنے لگی آپ نے حقیقت بتلائی کہ 4-5 آدمی کا کھانا پکا ہے؟ بولا ہاں. اب گھبرانے کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ اللہ کا معاملہ برکت کا ہوگا. جابر ابن عبداللہ آئے واپس, اور اللہ کے نبی تمام لشکر کے لے کر چلے گھر. اور جابر ابن عبداللہ سے کہا دیکھو ہنڈیا کو چولہے سے نیچے مت اتارنا,
اور تندور سے روٹی مت نکالنا، میں کروں گا. اور 10-10 کی جماعت بناتے رہے، کھلاتے رہے، آپ نکالتے رہے، اور 10-10 آدمی کھاتے چلے گئے. 10 ہوئے، 20 ہوئے، 100 ہوئے، 200 ہوئے، 700 تھے تو 700، 1000 تھے تو 1000. یہ سب کے سب کھانے کے ساتھ فارغ ہو گئے اور سب نے کھانا پیٹ بھر کے کھا لیا. اور جابر ابن عبداللہ کو کہا دیکھو ہنڈیے میں کیا ہے، تو جتنا کھانا پکا ہوا ہے وہ سب کے سب موجود ہے. اور ان کو ہاتھ میں دے کر یوں کہا جابر یہ تمہارا کھانا تم کو مبارک ہے، ہم کو ہمارے اللہ نے کھلایا. تو برکتیں کہاں سے آئے گی بولو؟ زیادہ دکان میں، فورن جانے میں، انگلینڈ جانے میں. ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی آیا، حضرت یہ کچھ پورا نہیں ہوتا تو میں نے طے کیا کہ میں انگلینڈ جاؤں. بولے بہت اچھی بات ہے، وہاں کے خدا کو میرا سلام کہہ دینا. ارے وہاں کا خدا تو سب جگہ کون ہے بولو؟ ایک ہے. لیکن آدمی کہتا ہے کہ 2 دکان کروں گا تو زیادہ ملے گا. ہمارے فضل کریم رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے 100 لیٹر کی ٹنکی ہے، آپ 1 نل لگاؤ گے تو کتنا پانی آئے گا؟ اور اگر 2 نل لگاؤ گے تو 200 لیٹر. ارے بولو. اور اگر 3 نل لگاؤ گے تو 100 لیٹر. وہ تو ٹنکی میں جتنا ہے اتنا ہی آئے گا. چاہے اس کے اسباب 1 کی 2، 2 کی 4، 4 کی 8 دکان کر لو، لیکن مقدر کی روزی. اور آپ تجربہ کر لینا جنہوں نے 2، 3، 4 دکانیں کر لی، کہیں ان کے پیسے پھنس گئے، کہیں آدمی میں لگ گئے. ایک دکان چلیے تو دوسری دکان لوس میں آ گئے، جہاں سے چلے تھے وہیں کھڑے ہو جاتے. ارے بولو ایسا ہوتا ہے؟ ہمارے صورت میں ہوتا ہے، آپ کے وہاں ایسا ہوتا ہے؟ کیا بات ہے؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. روئے زمین کے اوپر جتنے جاندار ہیں ان کی مقدر کی روزی اللہ پاک نے لکھی. اور نماز کے اوپر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو 5 نماز کا اہتمام کر لے، اللہ 5 طریقے سے انعام عطا فرمائیں گے. پہلا انعام یہ ہے اللہ پاک تیری روزی میں برکت دے گا. برکتیں زیادہ دکان میں نہیں، برکتیں زیادہ محنت کرنے میں نہیں، برکتیں آدمی نماز چھوڑ کر اپنی زندگی کو گزارے کہ میں نماز کے لیے جاؤں گا تو میری دکان بند کرنی پڑے گی اور میرا گراہک چلا جائے گا، میرے کاروبار میں حرج ہوگا، میں رات کو جا کر 5 نمازی اکٹھا پڑھ لوں گا. ارے بولو اللہ پاک نے فرمایا کہ تیری اگر تو روزی میں برکتیں چاہتا ہے تو بولو کس کی پابندی کرنی پڑے گی؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاصے کے اندر قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا جو آدمی نماز کی پابندی کرے گا، روزی کی برکت تو اللہ کے نبی نے فرمایا، لیکن دوسری جگہ فرمایا اللہ موت کے وقت میں کلمہ نصیب کرے گا. اور ایک بزرگ نے اپنے بیان میں یوں کہا روزانہ آدمی جب نماز کے لیے آتا ہے نا تو ایک رجسٹر لے کر فرشتہ آتا ہے. فجر میں بھی ہے عبداللہ بھائی، ظہر میں بھی ہے، عصر میں بھی ہے. جیسے استاد حاضری لیتے ہیں نا ایسے فرشتہ حاضری لیتا ہے. جوانی میں، بڑھاپے میں، مالداری میں، غربت میں، بارش میں، سردی میں، گرمی میں، شادی کے موقع پر اور سفر کے موقع پر یہ نماز کی حاضری ٹک لگاتا چلا جاتا ہے. زندگی کا آخری وقت ہوتا ہے اور ایمان کا ڈاکو شیطان اس پر حملہ کرنے کے لیے آتا ہے تاکہ اس کو بغیر کلمے سے دنیا سے رخصت ہو جاوے. لیکن چونکہ فرشتہ اس نمازی کا روزانہ رجسٹر لے کر حاضری پڑتا رہتا ہے، زندگی کے آخری وقت میں شیطان کو دھکا مار کر یہ فرشتہ مرنے والوں کو کہتا ہے کلمہ پڑھ لے، یہ تیری زندگی کا آخری وقت ہے. تو جو آدمی نماز کا پابند ہوگا اللہ پاک اس کا خاتمہ کیسے فرمائیں گے بولو؟ ایمان پر خاتمہ. مسواک کا اہتمام کریں گے تو اللہ پاک خاتمہ ایمان پر فرمائیں گے. ربنا لا تزغ قلوبنا، اس دعا کو پڑھتے رہیں گے اللہ خاتمہ ایمان پر فرمائیں گے. ایمان کی شکر گزاری کریں گے اللہ پاک خاتمہ ایمان پر فرمائیں گے. اذان کے وقت کی دعا اللہم رب ہذہ دعوت التامہ، یہ پوری دعا پڑھیں گے. ایسے وقت کے اندر آدمی باتوں میں، دنیا کی چیزوں میں، کاروبار میں اور ایران توران کے اندر پھنسا ہوا ہے. حالانکہ اذان کا جواب دینا، اذان دینا سنت ہے اور اذان کا جواب دینا واجب ہے.
اور جس کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا، اللہ پاک قرآن پاک کے ذریعے سے فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا۔ اللہ پاک قرآن پاک کے ذریعے سے انسانوں کو بشارت دیتے ہیں، جو تمہارے اندر کے جذبات ہوں گے فرشتوں کے ذریعے سے بشارت ملے گی، جو تمہارے اندر کے جذبات ہوں گے وہ تمام جذبات کو اللہ پاک جنت میں پورا کرے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پاک جنت متقی لوگوں کے لیے اسے تیار کر کے رکھی ہے، مالا عین رات، کبھی کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کبھی اس کی نعمتیں کسی کان نے سنی نہیں اور کسی آنکھوں نے دیکھی نہیں، اور اس کا تصور کسی مسلمان کو، کسی انسان کو نہیں گزرا، وہ تمام نعمتیں اللہ پاک جنت کے اندر عطا فرمائیں گے۔ یہ جو محنت ہے یہ دنیا میں عبادت کی، معاملات کی، معاشرت کی، اخلاقیات کی، اور اپنی زندگی کو پیدائش سے موت تک کی زندگی، اور صبح اٹھنے سے رات کو لیٹنے تک کی زندگی، اور زندگی کے اندر اللہ کا حکم کیا ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، اگر یہ زندگی میں آ گیا کہ کوئی اللہ کا حکم نہ ٹوٹے، کوئی اللہ کے نبی کی سنتیں نہ چھوٹے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت اور حیات دنیا کی زندگی اس کے لیے دی ہے تاکہ تم اچھے سے اچھے اعمال کرو۔ اچھے اعمال کیا ہے؟ اچھے کپڑے پہننا، ارے بولو اچھی طریقے سے غسل کر لینا، اچھی طریقے سے اپنے دکان کو سجا دینا نہیں، ہمارے کاروبار کو بھی اچھے سے اچھا بنانے کے لیے اللہ کا حکم دیکھنا پڑے گا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھنا پڑے گا۔ جریر ابن عبداللہ کا عبداللہ ابن جریر ایک صحابی رسول ہے، انہوں نے اپنے خادم کو بھیجا جاؤ ایک گھوڑا خرید کر کے لاؤ۔ ابھی گئے مارکیٹ میں جا کر ایک گھوڑا خرید کر کے لائے، اور غلام نے اس مالک سے طے کر لیا کہ 300 درہم کا گھوڑا ہے۔ مالک اس کو لے کر آئے، گھوڑے کے مالک کو غلام لے کر آئے، حضرت یہ گھوڑا ہے، یہ گھوڑے کا مالک ہے، اور 300 روپے آپ دے دو، میں نے اس سے 300 روپے میں خریدا ہے۔ اس کو پوچھا بھائی صاحب ٹھیک ہے؟ بولے ٹھیک ہے۔ جب لینے والا اور دینے والا دونوں راضی ہو گئے تو یہ بے اور ایک تجارت کرنا چاہیے، لیکن گھوڑا قیمتی ہے۔ گھوڑا کیا ہے بولو؟ مارکیٹ ریٹ اس کا زیادہ ہے، وہ بولا بالا تھا، اس کو معلوم نہیں تھا، یا وہ ضرورت مند تھا، ہوتا ہے نا دنیا میں، تو انہوں نے 300 روپے کا بیچ دیا۔ اب جریر ابن عبداللہ اس آنے والے گھوڑے کے مالک سے کہنے لگے میں تیرے گھوڑے کے 300 کی بجائے 400 روپے دے دوں۔ اس نے کہا بھائی صاحب میں نے تو 300 میں بیچا ہے، آپ کو جو دینا وہ دے دو۔ دنیا میں ایسا ہوتا ہے، اگر 8,130 روپے کا بل آیا، آپ نے کسی سے اناج کپڑا جو بھی خریدا اور اس کا بل کتنا آیا 8,100، اور یوں کہا کہ میں گھر سے کل پیسے بھیج دوں گا، وہ کتنے بھیجے گا؟ ارے بولو 130 اڑا دے گا، اور زیادہ ہوشیار ہوگا، زیادہ سمجھدار ہوگا، زیادہ دیندار ہوگا تو کتنا بھیجے گا؟ 8,900 اوپر کے 30 روپے۔ ارے بولو ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہمارے یہ معاملات کا دین۔ اور دو پیسے، ایک جگہ کسی بزرگ نے بیان میں یوں کہا اگر کسی کے 2 پیسے آدمی دبا لے وے 700 مقبول نمازیں دینی پڑے گی۔ کتنی؟ ایک دن کی 5، ایک مہینے کی، ارے بولو 2 مہینے کی، 4 مہینے کی، اور 5 مہینے کی۔ 5 مہینے کی نمازیں 2 پیسے میں چلی گئی، اور اگر 20 پیسے لیے تو کتنے مہینے کی نماز چلی گئی؟ 50 مہینے کی۔ کتنی؟ 12 چوکو 48، تقریباً 4 سال کی۔ کتنے پیسے میں؟ 20 پیسے میں۔ اور اگر 2 روپے دبا لیے تو یہ 5 سال، اور 20 پیسے کی جگہ 2 روپے دبا لیے تو کتنے سال؟ 50 سال۔
5 गुणिया 10 तो बराबर कितना हुआ? 50 साल की नमाजें 2 रुपये में, कितने रुपये में? और आदमी की जिंदगी 60-65 साल की हुई और 15 साल के बाद बालिग होने के बाद नमाज शुरू की, कोई नमाज नहीं छूटी, लेकिन 50 साल तक नमाज पढ़ता रहा। लेकिन अगर किसी के 2 रुपये दबा लिए तो बोलो, ये हमारे मामलात का दीन सही होना चाहिए। तो जरीर इब्न अब्दुल्ला ने उनको यूं कहा कि तेरे घोड़े के मैं 400 रुपये दे दूं। अरे बाबा जो देना वो दे दो, बाकी मैंने कितने का तय किया है? 300। अच्छा तेरे घोड़े की कीमत में 500 रुपये दे दूं। आज के जमाने में ऐसी तारीख मिलती है, बल्कि 8130 हो तो कितने देवे? अरे बोलो 8000। बहुत तो बहुत परहेजगार हो गए तो कितना देवे? 8100। अरे बोलो ऐसा हो रहा है? अरे भाई भावनगर में ऐसा हो रहा है? सोच समझ कर चलने की जरूरत है। खलकल मौत वल हयात लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने मौत और हयात को इसके लिए, दुनिया की जिंदगी इसके लिए दिए ताकि आजमावे तुम में से अच्छे अमल करके कौन लाते। जरीर इब्न अब्दुल्ला ने कहा तेरे घोड़े के 600 रुपये दे दे। अरे बाबा जो देना हो दे दो, वरना मैंने तो कितने का तय किया है? 300। तेरे घोड़े के 700 रुपये दे दे, तेरे घोड़े के 800 रुपये दे दे। फिर 800 रुपये निकाल कर दिए। वो तो खुश होकर चला गया दुआ देकर। वो गुलाम ने पूछा कि हजरत आप इतने सखी हो गए कि मैं घोड़ा लाया 300 रुपये का और तुमने उसको कितने दिए? 500 रुपये। 2-3 घोड़े और आ जाते और तुमने इतने ज्यादा रुपए दिए। बोले इसकी मार्केट की वैल्यू 800 रुपये है, मार्केट की वैल्यू, और तुम 300 रुपये को लेकर आया। या तो ये मोहताज होगा, या ये जरूरतमंद होगा, या ये भोला बाला होगा, या इसको पता नहीं होगा, लेकिन कयामत के दिन तो मेरे नामा अमाल खुलेंगे। अगर अल्लाह पाक पूछ रहे कि तेरे को मालूम था कि इसकी मार्केट की वैल्यू 800 है और तूने 300 रुपये में खरीद लिया, अगर अल्लाह पाक मेरे से सवाल करेंगे तो बोलो मेरे पास कोई जवाब है? मैं और आप अपनी जिंदगी को टटोले। हजरत हमारे मौलाना इनामुल हक रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा बयान के अंदर यूं कहा, एक आदमी ने दूसरे आदमी को जमीन बेची। प्लॉटिंग बेचते हैं आपके यहाँ? अरे बोलो, मसलन 5 लाख रुपए का प्लॉट बेचा, 5 लाख रुपए दे दिए। आज के जमाने में 10 लाख रुपए दे दिए, जितने का प्लॉट। अब वो प्लॉट जिसने खरीदा, अब वो मकान बनाना शुरू किया। मकान बनाते बनाते मजदूरों ने खोदना, पाया खोदते हैं ना, वो खोदते हुए इनको कुछ धड़ंग देके आवाज आई। देखा तो ओहो, एक पीतल का कोई घड़ा है। उन्होंने निकाला, उसमें सोने और चांदी। पहले जमाने में लोग लॉकर में पैसे नहीं रखते थे, लोग तिजोरी में नहीं रखते थे, लोग शेयर बाजार में नहीं रोकते थे, लोग सोने चांदी खरीद करके नहीं रखते थे, फ्लैटों में नहीं रखते थे। इस तरीके से जमीन के अंदर खड्डा खोद करके रखते थे। अरे बोलो रखते थे कि नहीं? बाप दादा के जमाने की बात। तो मजदूर भी ऐसे थे। मजदूर भी कैसे थे बोलो? जब दीन की मेहनत होती है तो ताजिर भी, मजदूर भी, मर्द भी, औरतें भी, बच्चे भी, जवान भी। बकरियों का चराने वाला जंगल बयाबान के अंदर बकरी चराता है। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उससे कहा, भाई साहब खाने के दस्तरखान के ऊपर आ जा, दोपहर का खाना हम खा रहे हैं। बोले मैं तो रोजे की हालत में हूं। अय्युकुम अहसनु अमला। अरे ऐसी गर्मी में, अरे बोले ऐसी गर्मी में मेरे को भी किसी ने यूं कहा कि भाई यहां तो अच्छा है मौलाना, भावनगर में तो बैठ नहीं सकते, ऐसी गर्मी। ऐसी गर्मी में कोई रोजा रखता है क्या? अरे बोलो, नफली रोजा, फर्ज की बात नहीं चलती। उसको बुलाया कि खाने के लिए हमारे साथ आ जा। बोले मैं रोजे की हालत में। अरे ऐसी हालत में तू रोजा रखता है? बोले हाँ, अपनी जिंदगी को मैं वसूल करता हूं।
अल्लाह पाक क़यामत के दिन कहेंगे कुलू वशरबू हनीयम बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया, खाओ पियो उन दिनों के बदले में कि दुनिया में तुमने मशक्कत के साथ खाना पीना छोड़ा था और रोजे की हालत में तुमने गुजारा था। अल्लाह पाक जन्नत में कहेंगे खाओ पियो। किसको कहेंगे? जो रोजे की हालत में होगा, जो भूख की हालत में होगा, जो हलाल की कमाई के साथ अपनी जिंदगी को गुजारेगा, जो हराम से, मुश्तबा से, नाजायज से, ऐसी तमाम चीजों से अपने आप को बचाएगा, वो तो कयामत के दिन जन्नत में दाखिल होगा। और अल्लाह पाक उसको खिताब करेंगे कुलू वशरबू हनीयम बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खाली। फिर इसको कहा तो एक बकरी दे दे। बोले मेरी नहीं है, मेरे मालिक की। अरे तू पैसे ले ले 500 रुपये और बकरी दे दे और तेरे मालिक को कहना कि भेड़िया खा गया। तो इसने क्या कहा? आइन अल्लाह, आइन अल्लाह, अल्लाह कहां चले गए? अगर मैंने अपने मालिक को छेतर भी लिया और झूठ बोल लिया कि मैंने 50 लीटर पेट्रोल पुराया और 100 रुपए के पेट्रोल की रसीद बनाकर उसको 200 रुपए पेट्रोल पंप वाले को ज्यादा दे दिए, मेरे मालिक को कहूंगा कि मैंने तो 100 लीटर पेट्रोल पुराया हालांकि 50 लीटर पुराया, तो उसको खौफ नहीं है। और ये कहने लगा कि अगर मैंने खरीद करके अगर तुमको 500 रुपए में बेच दी और मैं अपने मालिक को यूं कहूं कि भेड़िया खा गया, आइन अल्लाह, अल्लाह कहां चले गए? सब कुछ को देखने वाला कौन है? बोलो। यअलमु खाइनतल अयुनि वमा तुख्फी सुदूर, आंखों की खयानत को अल्लाह जानने वाले और दिलों के मसाइल को, दिलों के भेद को जानने वाला भी बोलो कौन है? शाम को हमारे साथ इफ्तारी में गोश्त खा लेना। बोले मेरे को एक गोश्त की जरूरत नहीं। आइन अल्लाह। तो अल्लाह पाक, तो वो मजदूर भी ऐसे। तो एक आवाज आई, जल्दी से मजदूरों ने देखा तो वो तो घड़ा है और इसमें सोना और चांदी है। अगर आज के मजदूर के हाथ में लग जावे तो बोलो सेठ को मिलेगा? अरे बोलो, वो तो गए सेठ के पास, हजरत तुमने जो प्लॉट लिया है और उस पर जो हम मकान बनाने के लिए बेसमेंट पाया खोदते थे और उसके दरमियान के अंदर एक घड़ा निकला जिसमें सोना और चांदी के जेवरात है, बिस्किट है। तो ये मालिक गया उसके पास। किसके पास? अरे बोलो, जिससे जमीन खरीदी, और यूं कहने लगा भाई साहब ये तुम्हारा है। मजदूर ने भी अपनी नीयत नहीं बिगाड़ी और मालिक ने भी बोलो अपनी नीयत नहीं बिगाड़ी, और उसके पास गया कि जिससे प्लॉट खरीदा था, भाई साहब तुम्हारी जमीन में से निकला। बोले मैंने तो आपको बेच दी। तुमने जमीन बेची है, जमीन के अंदर जो कुछ है उस खजाना। बोले नहीं, मैंने तो जो कुछ है वो सब बेच दिया। अब ये रखने के लिए तैयार नहीं, वो लेने के लिए तैयार नहीं। आज के जमाने में ऐसा होता है। ये दीन की मेहनत के नतीजे पर ऐसे ताजिर, ऐसे मुलाजिम, ऐसे मजदूर को पैदा करने की जरूरत है। तो गए, भाई साहब ले लो। ने मेरा नहीं, मैंने तो जमीन और जमीन में जो कुछ है वो सब बेच दिया है। भाई मैंने तो खाली प्लॉट के और जमीन के पैसे दिए हैं, ये सोने चांदी के पैसे थोड़े दिए। बोले मैं नहीं लूंगा। अब ये मामला कोर्ट तक गया। कहां गया बोलो? मामला जाता है ना कोर्ट में, कुछ भी होता है तो चलो कोर्ट में जज साहब के पास गए। भाई क्या है? बोले मैंने इनसे प्लॉट खरीदा था और इसमें ये सोने चांदी का पूरा एक घड़ा निकला है, चरू निकला है, चरू। मैं उनको देने के लिए गया तो बोले कबूल करने के लिए तैयार नहीं। अच्छा तुम्हारा क्या मसला है? बोले जमीन के साथ जो कुछ जो मैंने बेच दिया, अब मेरा है नहीं। ये कहवे मेरा नहीं है, ये कहवे मेरा नहीं है। जज साहब परेशान हो गए, अब क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा तुम्हारा कोई बेटा है? बोले हाँ मेरा एक जवान बेटा है 22 साल का। तुम्हारी कोई बेटी है? बोले हाँ 19 साल की बेटी, 18 साल की। अच्छा इन दोनों का निकाह कर लो। पर ठीक है आप कहते हो तो निकाह कर डाले, और ये पूरा का पूरा सोने चांदी का भरा हुआ चरू इनको हदिये में दे दो। कि
فیصلہ ہوا دنیا میں رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ تو مرد ہیں مرد، کون کہ جن کی تجارت، جن کا خرید و فروخت کرنا اللہ کی یاد سے غفلت میں نہیں ڈالتا۔ مال کو دیکھ کر حل من مزید، جہاں سے آیا جیسے آیا۔ صحابہ کرام کی مستورات ان کی مردوں کو یوں کہا کرتی تھی، اتق اللہ فینا، ہمارے متعلق اللہ سے ڈرنا۔ ہم بھوک کو برداشت کر لیں گے، ہم فاقے کو برداشت کر لیں گے، لیکن جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کریں گے۔ اگر نہیں ملا تو بھوک میں رہ جائیں گے۔ جہاں سے آیا جیسے آیا، سود سے آیا، لوٹ سے آیا، رشوت سے آیا، دھوکہ دے کر آیا، یہ نہیں چلے گا۔ اللہ پاک قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ تو مرد ہے مرد کہ جن کا خرید و فروخت کرنا اللہ کی یاد سے غفلت میں نہیں ڈالتا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کی پابندی کریں گے، اللہ پاک کس میں برکت دے گا؟ بولو، روزی میں برکت دے گا۔ برکت کا معنی یہ نہیں کہ 100 کے 500 ہو جائیں گے، بلکہ 100 کا کام، 100 روپے اگر تم کو ملے تو 500 روپے کا کام اللہ پاک نکال دیں۔ اگر مکان کی ضرورت ہے، بچوں کے رشتے کی ضرورت ہے، بیماری کے دور کرنے کی ضرورت ہے، اور تمہیں کوئی قرضہ ہے اس کے دینے کی ضرورت ہے، فرمایا نماز پڑھ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کی طرف سے حکم ملا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے اور خود بھی نماز کی پابندی کر دیجئے۔ ہم تم سے روزی کموانا نہیں چاہتے۔ مفسرین نے لکھا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ نماز کی برکت سے اللہ پاک روزی میں برکت دے گا۔ روزی کا تذکرہ ہے، نحن نرزقک، ہم تم کو نماز، حالانکہ نماز کے لیے گیا اور دکان بند کر دی اور گراہک آ کر چلا گیا تو تیری روزی میں کمی نہیں ہوگی، بلکہ تیری روزی کا نظام تو آسمان سے چلے گا۔ آسمان میں ایک دروازہ ہے، نہ دن کو بند ہوتا ہے نہ رات کو بند ہوتا ہے، جس کی مقدر کی دکان کے اوپر تو تالا لگے گا لیکن مقدر میں تالا، ارے بولو، مقدر کا تالا نہیں لگا۔ اللہ نے ایک عجیب و غریب محنت دی ہے، اور اللہ پاک نے نماز کے ذریعے سے مسائل کو حل فرمایا، اور اللہ پاک قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے مدد کو اترواؤ۔ نماز اور روزے کی برکت سے اللہ سے کیا اترواؤ؟ بولو، نماز کی برکت سے اللہ کی مدد ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہمارے مسائل حل ہو جاوے، نبات ابن یزید ایک تابعی ہے، اللہ کے دین کی محنت میں چلے ہیں اور پورا قافلہ ان کے ساتھ ہے۔ پہلے گاڑیاں نہیں ہوتی تھی، کھچر، گھوڑے، اونٹ، یہ تمام چیزیں ہوا کرتی، اب وہ چلے ہیں اور درمیان کے اندر سواری کا انتقال ہو گیا۔ بولو، اگر کسی کا انتقال ہو جاوے تو کوئی دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، لیکن اللہ پاک کا ایک نظام ہے۔ اللہ پاک نے دعاؤں کی طاقت دی ہے، نماز میں طاقت رکھی ہے، اور یوں فرمایا کہ جب بھی تمہارا کوئی مسئلہ آ جاوے تم نماز کے ذریعے سے میرے سے مانگو، میں تمہارے مسائل کو حل کروں گا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، اگر تجھے مانگنا ہے ایک اکیلے اللہ ہی سے مانگ۔ فَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اگر تم مدد کا محتاج ہے اللہ سے ہی مدد مانگ۔ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ پاک کی طرف سے حکم ہے کہ اگر تم کو ضرورت ہے اللہ کی مدد کو اتروانا ہے تو تم نماز اور صبر کا معنی روزہ، نماز اور روزے کے ذریعے سے اللہ کی مدد کو اترواؤ۔ تو ان کے ساتھی کہنے لگے نبات ابن یزید کے کہ تمہاری سواری کا انتقال ہو گیا، تم اپنا سامان ہماری سواری پر دے دو اور تم خود بھی ہمارے ساتھ چلو، بجائے ایک کہ ہم 2 آدمی چلیں گے، 2 ہے تو 3 آدمی چلیں گے، ہمارا اونٹ مضبوط ہے۔ بولے نہیں، اللہ نے میرے کو ہتھیار دیا ہے، اللہ نے میرے کو نماز کی طاقت دی ہے۔ کس کی طاقت دی ہے؟ بولو، جب بھی کوئی مسئلہ آ جاوے آدمی 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الحاجت کی نماز بتلائی
کہ جب بھی کوئی مسئلہ آوے 2 رکعت دنیا کا ہو آخرت کا ہو، کسی انسان کے متعلق ہو، کسی حکومت کے متعلق ہو، بیمار ہو گئے نماز پڑھ لو، اگر قرضے کو دور کرنے کی ضرورت ہے نماز پڑھ لو، بچے کا رشتہ نہیں آتا ہے نماز پڑھ لو، کوئی مصیبت آ گئی نماز پڑھ لو، کھیت کے اندر کوئی جیوات پیدا ہو گئی نماز پڑھ لو، نماز کے ذریعے سے اللہ پاک مسائل کو حل کریں گے۔ تو یہ سن کے رکھا تھا، صحابہ اور تابعین نے اپنی زندگی کو نماز کے اوپر لگائی تھی، تو انہوں نے کہا بھائی تم آگے بڑھو۔ ارے بھائی تمہاری سواری کا انتقال ہو گیا، بولے میری سواری بھی جو اللہ قیامت کے دن زندہ کرے گا وہ اللہ آج بھی زندہ کرنے پر قادر مطلق ہے۔ ہم تو بہت دور ہیں، ابھی تو ہم کو ہمارے مسائل کا حل ہونا نماز روزہ زکوٰۃ کے ذریعے سے، اور وہاں پر برکتوں کا دہانہ کھلا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ۔ میں نے آپ کو ایک مثال دے کر جابر ابن عبداللہ کا پورا قصہ سنایا۔ بھائی 4 آدمی کا کھانا ہے، اور بولو کتنے آدمی نے کھایا؟ اور ہمارے یہاں 500 کی ولیمے میں دعوت ہوتی ہے، ہم کتنا بناتے ہیں؟ ہم کو ہماری چیزوں پر اعتماد نہیں، ہم کو نماز پر اعتماد نہیں، ہم کو قرآن کی تلاوت پر اعتماد نہیں، اور دنیا کے لوگ مالدار بننے کے لیے جو تدبیریں کرتے ہیں، ہمارے نبی نے فرمایا صلہ رحمی کرو، اللہ پاک 4 نعمت دیں گے۔ ایک تو اللہ پاک تمہاری عمر میں برکت دیں گے، تمہارے مال میں برکت دیں گے، پل صراط پر بجلی کی طرح گزار دیں گے، اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کریں گے۔ لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے سے کیا کرو، یہ لاکھوں روپے ہاسپٹل میں لگائے گا، لیکن بولو یہ صدقہ خیرات نہیں کرے گا۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر فرمایا صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد کو اترواؤ۔ تو نباتہ ابن یزید کہنے لگے آپ لوگ آگے بڑھو۔ کیسی 2 رکعت پڑھی ہوگی، کیسی اللہ کے ساتھ دعا مانگی ہوگی۔ آج بھی دعا میں وہ طاقت ہے، آج بھی نماز میں وہ طاقت ہے۔ انہوں نے دعا مانگ کر اللہ کو کہا اے اللہ میں تیرے راستے میں ہوں، اور میں سواری کا محتاج ہوں، اور اس سواری کو موت دینے والا تو ہے، اور اس کو قیامت کے دن زندہ بھی تو کرے گا، آج بھی قادر مطلق ہے، اے اللہ تو میری سواری کو زندہ کر دے۔ کیا اندر کی کیفیت ہوگی؟ امن یجیب المضطر اذا دعا، وہ کون ہے جو مضطر کی دعا کو سننے والا؟ پریشان ہے، کوئی راستہ نظر نہیں آتا، ماں باپ نے بھی، رشتہ دار نے بھی، اور حکومت نے بھی، اور سیٹھ نے بھی، اور پڑوسی نے، سب نے منع کر دیا۔ اب اللہ پاک قرآن پاک کے اندر سوال کرتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعا، وہ کون ہے جو اضطرار کی حالت میں مضطر آدمی کی دعا کو قبول کرے؟ وہ کون ہے بولو؟ وہ اللہ ہے۔ یہ کیفیت تھی، یہ اضطرار کی کیفیت تھی، اے اللہ میں تیرے راستے میں ہوں اور میں سواری کا محتاج ہوں، اے اللہ قیامت کے دن تو اس کو زندہ کرے گا، میرے کوئی کام کی نہیں، میرے کو تو آج ضرورت ہے ان کی دعا، ان کے اندر کی کڑن، ان کے اندر کا یقین، اور ان کو اللہ کے سامنے حسن ظن کے ساتھ اللہ پاک نے سواری کو زندہ کر دیا۔ ورنہ مری ہوئی چیز زندہ ہو سکتی ہے؟ دادا پردادا مر گئے، بولو آج تک کسی کے زندہ ہوئے؟ لیکن اللہ پاک نے کر کے بتلایا۔ اس لیے بھائی دوستو بزرگوں، مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہماری محنت ایمان پر لگے، ہماری محنت نماز پر لگے۔ جب ایمان و نماز، کلمہ اور نماز بن جاتا ہے، پھر باقی کی تمام چیزیں آسان ہو جاتی ہے۔ یہ دعوت کی مبارک محنت ہے۔ یہ اوپر سے اللہ محنت نہیں ہے کہ چلو دور بیٹھ گئے، آ گئے، چلے گئے، چلا لگا لیا، نہیں موقع ملا تو چھوڑ دیا، مسجد و جماعت میں بیٹھ گئے، نیند آئی تو چھوڑ دیا، ہفتے میں 1 مرتبہ گشت کر لیا، کوئی کام کاج آ گیا تو چھوڑ دیا۔ نہیں دوستو بزرگوں، ایک محنت کا نظام ہے۔ دنیا میں آدمی ایک دن دکان کھولے اور ایک دن دکان بند کر دے ہوئے، اس کی دکان نہیں چلے گی۔ ایک آدمی اسکول میں گیا، 1 دن گیا اور 2 دن چھٹی کر دی، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسے دوستو بزرگوں، مسلسل جہد مسلسل اگر اللہ پاک نے ایک محنت عطا فرمائی ہے، ہمارا ایمان بھی بنے گا، ہماری زندگی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں والی بنے گی۔ میں نے آپ کو ایک مثال دی پانی کی، اور اس پر لاکھوں
لاکھوں سنتیں جمع ہو جائے گی تمہاری قیامت کے دن. یہ تو پانی پینے کی سنت ہے، کھانے کی، نماز کی، روزے کی، زکوٰۃ کی، بچوں کے رشتے کی، اور رخصتی کی، اور نکاح کرنے کی، گھر سے باہر نکلنے کی، جوتا پہننے کی، استنجا میں داخل ہونے کی، رات کو سونے کی، اٹھنے کی، جوانی کی، بڑھاپی کی، تجارت کی. آپ دیکھتے چلے جاؤ. اللہ پاک نے مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، آپ لوگوں کو گھر سے بے گھر کرتے، چلے 4 مہینے میں نکلواتے، بستروں کو کندھے پر اٹھواتے، اور کبھی ایک گاؤں میں، ایک شہر میں، ایک ضلع میں، ایک صوبے میں، ایک ملک میں، اور پوری دنیا کے تمام ممالک کی آپ تشکیل کرتے ہیں. آپ کیا چاہتے ہیں؟ بہت آسانی کے ساتھ فرمایا، جمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے تمام انسانوں کی زندگی میں زندہ ہو جائے. آج تو ہمارے گھروں میں زندہ نہیں ہوئی. ارے بولو ہو گئی. ہم لوگ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ تھے، ایک آدمی کے گھر جا کر ہم ریٹرن ہو رہے تھے. اس نے پوری کارگزاری کانگو میں جماعت کر کام کر کے آئی، اور اس نے یوں کہا، مولانا ہم اور ہمارا خاندان بڑا خوش قسمت ہے. ارے بھائی ایسا تو کیا تم کو ملا؟ ایمان تمہارے پاس تو ہمارے پاس بھی ہے، نمازی تم ہو تو ہم بھی نمازی. اس نے بہت عجیب بات کہی. ارے میں آپ کو سناؤں، دھیان سے سنو گے؟ کون کون سنے گا؟ اس نے یوں کہا کہ میرے دادا ایک، ان کے 10 اولاد، 10 بیٹے، تو کتنے ہو گئے؟ 1 اور 10. ان 10 بیٹوں کی ہم 40 اولاد ہیں. دادا، باپ، چچا اور ہم اولاد ہیں. ایک دادا، ان کے بچے کتنے ہوئے؟ 11. اور ان کی اولاد کتنے ہو گئے؟ ہم بولے 51 کے 51 آدمی کے 4 مہینے لگ گئے. پھر وہ کہنے لگا، میں آپ کو مختصر سنا رہا ہوں، اس نے تو بہت لمبی کارگزاری سنائی. اس نے یوں کہا کہ ایسے دنیا میں بہت کم خاندان ہوں گے کہ جن کے تمام بالغ مردوں کے 4 مہینے لگ گئے ہو. ہم خوش قسمت ہیں. گھر میں 51 بالغ مرد ہے، دادا، ابا اور تایا اور چچا کے ساتھ 10 اور 11 اور ان کی اولاد، کسی کی 4 کسی کی 6، یہ سب ملا کر 51 بالغ مرد ہے، اور سب کے 4 مہینے لگ گئے. پھر ہم واپس آ رہے تھے، ہمارے ساتھ 2-3 علماء تھے جن کا انتقال ہو گیا، جو بھی حیات بھی. میں نے پوچھا بھائی یہ کیسا بول گیا کہ ہم زیادہ خوش قسمت ہیں اور ایسے بہت کم خاندان ہیں؟ تو وہ ایک مولانا کہنے لگے، ہم 7 بھائیوں میں 3 بھائیوں کا وقت نہیں لگا. پھر دوسرے مولانا تھے، میں نے کہا آپ کا؟ بولے میرے چچا کا ہی وقت نہیں لگا. پھر ایک آدمی کو پوچھا، بولے میرے بیٹے کا ہی 4 مہینے نہیں لگے. تو وہ آدمی کھڑا کہہ گیا کہ ہم خوش قسمت خاندانوں میں سے ہے، اور دنیا میں ایسے کم خاندان ہوں گے کہ جس کے تمام بالغ مردوں کا وقت لگ جاوے. اور بولو ہمارے ہیں. یہ محنت وہ ہے. لوگ مال کو، دنیا کی چیزوں کو، عہدے ملنے کو، ایک آدمی کی 10 دکانیں، 10 بھائیوں کی دکانیں، تو آدمی کہتا ہے کہ ہم خوش قسمت ہیں. میرے 10 بیٹے وکیل ہیں، میرے 10 بیٹے انجینئر ہے، میرے 10 کے 10 بیٹے، یہاں تک کہ میری لڑکیاں بھی ڈاکٹر ہے. آدمی سمجھتا ہے کہ میں خوش قسمت ہوں. اور وہ آدمی کہتا ہے مولانا ہم لوگ بڑے خوش قسمت ہے کہ ہمارا تمام کا وقت لگ گیا. میں آپ کو پوچھتا ہوں کہ یہ ماحول بنا اور گھروں کے اندر دینداری آئی اور سب نے طے کر لیا کہ ہماری کامیابی 4 مہینے میں دین آئے گا اور دین کی برکت سے کامیابی ملے گی. یہ کب ہوگا؟ جب آدمی قدردانی کے ساتھ آگے بڑھے گا. آیا اور چلا گیا، ٹائم ملے گا تو ٹھیک ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں. میرے ابا کا لگتا ہے نا، میرے بھائی کا لگتا ہے نا. ہم 5 بھائی ہیں تو ایک بھائی تو برابر لگتے ہیں نا. سال کا چلہ بھی لگا دیتے ہیں، ہم 4 نہیں لگائیں گے تو کیا ہو گیا؟ نہیں دوستو بزرگوں، ہر ایک کو مرنا ہے اور ایک ایک آدمی کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور پوری زندگی کا حساب دینا ہے. کوئی لگے نہ لگے، کوئی لگاوے نہ لگاوے، کوئی مسجد میں آدمی بھئی یہ بہت پرانا ہے اور یہ تو ہمارا ذمہ دار ہے، اس کے ہی 3 دن سال میں نہیں لگتے تو ہم کیا لگائیں گے؟ ہمیں کسی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں. دنیا میں وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ایک ایک کر کے دنیا میں آئے اور ایک ایک کر کے مریں گے اور ایک ایک کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے.
اس لیے بھائی دوستو بزرگوں، میں اور آپ اللہ کے سامنے معافی مانگیں، اپنے آپ کو قصوروار بناویں۔ اے اللہ اب تک کے 100 سال کے قریب ہو گیا، 1924 سے دعوت کی محنت چلی ہے، اور ہمارے بھاؤنگر ضلع کے اندر 50 سال سے زیادہ 1960-62 کے اندر بھاؤنگر کے کام پہنچ گیا، تقریباً 60-65 سال ہو گئے، ابھی تک میرے 4 مہینے نہ گئے۔ 15 سال سے میں اجتماع میں آتا ہوں، 20 سال سے میری مسجد میں جماعتیں آتی ہے، اور 30 سال سے میری تشکیل ہوتی ہے، اور میرے گھر پہ لوگ آواز دیتے ہیں، ابھی تک میں نے 4 مہینے نہیں لگائے۔ ہم اللہ کے سامنے معافی مانگ لے وے، اور آج نیت کر لے وے، اے اللہ اس دعوت کی محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بناؤں گا۔ اس کے لیے سب تیار ہو انشاءاللہ، اس کے لیے سب تیار ہو۔ شیطان کہے گا ابھی نہیں بعد میں، ابھی نہیں بعد میں۔ کسی کے 40 سال، کسی کے 50 سال، کسی کے 60 سال ہو گئے، اور یوں کرتے کرتے ایک دو نہیں ہزاروں آدمی قبرستان کے حوالے ہو گئے۔ اب تو ہمارے یہ مجمع، آج نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم سب 4 مہینے لگائیں گے۔ ارے لگاؤ گے، ارے لگاؤ گے۔ مولانا عمر صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہماری دعوت کی محنت کی ABCD الف با تا سا 4 مہینے ہیں۔ یہ مجمع نیت کرو، آج تک نہ کسی کی اجڑی ہے نہ اجڑے گی، آج تک کوئی بھکاری نہیں ہوا۔ ہاں دنیا میں دنیا کماتے کماتے اور دنیا کا علم حاصل کرتے کرتے ہزاروں آدمی خودکشی کے شکار بن گئے، لیکن جو آدمی دین اور دعوت کی محنت میں چلا ہو اور اس کا نقصان ہوا ہو، آج تک ایک آدمی ہے بھئی یہ نماز پڑھتے پڑھتے کنگال ہو گیا، یہ تبلیغ میں جاتے جاتے کنگال ہو گیا، اگر صحیح ترتیب کے ساتھ لگائے گا تو کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمارا یہ مجمع آج تک کے قصوروں کو اللہ کے سامنے معافی مانگ کر آج ہم سب نیت کرے کہ انشاءاللہ ہم سب 4 مہینے لگائیں گے۔ لگاؤ گے انشاءاللہ؟ کون کون نیت کرتا ہے لگائیں گے؟ پورا ہاتھ اٹھاؤ، نہیں پورا ہاتھ اٹھاؤ، ذرا کھڑے بھی ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، ہاں کھڑے ہو جاؤ، گھبراؤ مت، گھبراؤ مت۔ نہ اجڑی ہے نہ اجڑے گی، نہ بگڑی ہے نہ بگڑے۔ ابھی کھڑے رہو، 1-2 منٹ ایسا کھڑے رہو، ابھی آپ بڈھے نہیں ہوگے، ذرا کھڑے ہو، کھڑے رہو، کھڑے رہو 1-2 منٹ۔ اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور جن کے دل میں اللہ نے بات ڈالی ہے وہ ذرا کھڑے ہو کر اپنا آپ کو پیش کرو کہ میں انشاءاللہ 4 مہینے لگاؤں گا۔ میں کل صبح کی تشکیل نہیں کر رہا ہوں ابھی، لیکن آپ نیت کرو کہ انشاءاللہ 4 مہینے لگائیں گے، اللہ توفیق دے تو کل صبح میں لگائیں گے، ورنہ 1 دن 2 دن 4 دن 8 دن 15 دن مہینہ، لیکن اتنی نیت تو کرو کہ انشاءاللہ ہم سب 4 مہینے لگائیں گے۔ لگاؤ گے؟ ارے لگاؤ گے تو کون کون لگائے گا؟ جنہوں نے ہاتھ اٹھایا کھڑے تو ہو جاؤ، ہاں کھڑے تو ہو جاؤ، اللہ کے سامنے اپنی محتاجگی تو بتلا دو کہ میں انشاءاللہ تیرے دین کے تقاضے پر 4 مہینے لگاؤں گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھا ماحول ہے، بہت اچھے لوگ ہیں۔ ہمت کر کے اپنا آپ کو پیش کرو، پہلا عمل اپنا آپ کو پیش کرنا ہے۔ آپ کے وہاں لوگ بیٹھے بیٹھے چلتے ہیں، ارے بولو جس کو چلنا ہوتا ہے اس کو کیا ہونا پڑے گا؟ کھڑا ہونا پڑے گا۔ جو یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے دین کی محنت میں چلوں تو اس کو کھڑے ہو کر اپنا آپ کو پیش کرنا پڑے گا۔ اور بھائی ابھی جانے کی فضا مت بناؤ، ابھی مت جاؤ، ابھی تو وہی آدمی کھڑا ہوگا جس کے دل میں اللہ بات ڈالے کہ میں انشاءاللہ 4 مہینے لگاؤں گا۔ ماشاءاللہ، میں جانتا ہوں بھاؤ نگر والے کھڑے تو ہوتے ہیں لیکن دھیرے دھیرے ہوتے ہیں، تو کوئی بات نہیں، رات تو اپنی جن ہے۔ اور ماشاءاللہ اچھا بھائی آپ لوگ آگے آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ۔ اچھا بھائی تشکیلی کمرے میں کوئی ہے؟ آپ لوگ پہلے یہاں آ جاؤ، سب آ جاؤ، آگے بڑھ جاؤ، آگے بڑھ جاؤ، آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ، ذرا بھی گھبراؤ مت۔ نہ آج تک اجڑی ہے نہ اجڑے گی، نہ کسی کی بگڑی ہے نہ بگڑے گی، بلکہ جو چلا اس کی بنی ہے۔ آؤ آگے آ جاؤ۔ او بھائی کہاں جائے؟ او میرے بھائی، او میرے بھائی، اللہ کا واسطہ تم کو بیٹھ جاؤ، اللہ کا واسطہ بیٹھ جاؤ۔ یہ کہاں سے انتشار کرنا سیکھے بھاؤ نگر والے؟ بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ اگر آپ کو نہیں جانا تو کوئی حرج نہیں، لیکن انتشار کی شکلیں مت پیدا کرو۔ ابھی تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ،
بات اس کے لیے جلدی ختم کر دی کہ ہماری تشکیل مکمل ہو. اچھا اور کسی کا ارادہ ہے؟ آنی چکیو 100 ورس جیوے، گجراتی میں کہوت ہے نا، اگر آج چوک گئے پتہ نہیں دوبارہ کب نمبر ہے. کبھی کبھی اللہ کی طرف سے رحمت کے بارش برستی ہے اور ربانی لہر چلتی ہے، جو کھڑا ہو جاتا ہے اللہ اس کو قبول کر لیتا ہے. اور کسی کے دل میں ارادہ ہو رہا ہے، آؤ آگے بڑھو، آؤ جلدی سے آ جاؤ، نسلوں کی ہدایت کا سامان انشاءاللہ ملے گا. گھبراؤ مت. آپ دیکھو گے ایک دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کی اللہ نے بنائی ہے اور ان کی نسلوں کی بنائی ہے اور ان کو چین سکون اطمینان برکت والی روزی کا معاملہ کیا. وہ ہمارے تمہارے ایسے مارے نہیں پھرتے، ان کو اللہ نے دیا ہے. اس دین اور دعوت کی محنت کے نتیجے پر دعاؤں میں قبولیت دی ہے، عزتیں دی ہے اور روزی میں برکتیں دی ہے اور چین سکون اطمینان والی زندگی عطا فرمائی. اور بھی جس کے دل میں بات آ رہی ہے جلدی سے آ جاؤ. اللہ ان نکلنے والوں کی جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں ہر لائن کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. اللہ ان کی دنیا بھی اچھی بناوے، اللہ ان کی آخرت بھی اچھی بناوے. اللہ ان کی نسلوں میں حافظ عالم دین کے دائیوں کو پیدا فرماوے. اللہ ان کے تمام مسائل کو آسان کرے. اللہ ان کی قیامت تک کی نسلوں کو جنت الفردوس میں نصیب فرماوے. اور جس کے دل میں بات آ رہی ہے آگے آ جاؤ. آؤ محتاج بن کر ذرا کھڑے رہو. لوگ گھنٹوں لائنوں میں کھڑے رہتے ہیں دنیا میں. آؤ آؤ، ربانی لہر اللہ کی طرف سے چل رہی ہے اور اللہ ہی نوازیں گے. آج تک نہ کسی کی اجڑی ہے نہ اجڑے گی، نہ بگڑی ہے نہ بگڑے گی. یقین کی بنیاد کے اوپر جو آگے بڑھے گا اللہ اس کا بھی بنا دیں گے. اور ان کو میں تشکیلی کمرے میں بھیجوں گا. اس سے پہلے جس کو آنا ہے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، جلدی سے آ جاؤ. آنی چکیو 100 ورس جیوے کہتے ہیں نا، اس کی تفصیل کروں میں. آؤ آؤ ماشاءاللہ. اور بھی جس کو آنا ہے آ جاؤ. آؤ آؤ، خوش قسمت ہے. طوبیٰ لعبد، بڑے مبارکبادی کے قابل وہ بندہ ہے کہ جس کو دنیا میں اللہ خیر کے استعمال کی چابی بناوے. آؤ آؤ، اپنی قسمت کو آگے بڑھانے کے لیے اور اپنی قسمت میں اپنے آپ کو چمکانے کے لیے تھوڑی سی قربانی دے کر آگے بڑھو گے اور اپنا نام لکھاؤ گے. اللہ پاک انشاءاللہ نسلوں کو قبول کرے گا. اولادوں کو نہیں، بچوں کو نہیں، پوتوں کو نہیں، نواسوں کو نہیں، نسلوں کو اللہ قبول کرے گا. آؤ تو صحیح، اللہ کی طرف آگے بڑھو تو صحیح. اور کسی کی ہمت ہے تو آگے بڑھو. اچھا بھائی، تشکیلی کمرے میں کون ہے؟ بیچ میں کون ہے؟ بیچ میں جاؤ، لائن بنوا چلے جاؤ اور اپنا نام لکھاؤ. جاؤ جاؤ ماشاءاللہ، کل تمہارا مصافحہ بھی ہوگا. اور بھی جس کو ان کے پیچھے لگنا ہے لگ جاؤ. آؤ ماشاءاللہ، آؤ، اللہ چمکائے گا. جس کو آنا ہے آ جاؤ. موتو قبل ان تموتو، مر گئے 4 مہینے کے لیے، یہ سمجھ کے ہی آ جاؤ. کتنے اچھے لوگ ہیں، اللہ کے دین کے تقاضے پر جانے والے لوگ ہیں. آپ ایک ایک آدمی کو دھیان سے دیکھ لو، اللہ ان کی قسمت کو چمکائے گا. اور جس کو آنا ہے آگے آ جاؤ. اور آؤ، اور یہ موقع ہے، یہ ربانی لہر چل رہی ہے اور اجتماع میں اللہ ہی نے پہنچایا ہے. اچھا، آپ لوگ کیا کرو گے؟ گھر جا کے دھندا کرو گے؟ خالی دعا سے کام چلتا تو اللہ کے نبی بدر احد تک نہیں جاتے، بیت اللہ میں دعا کر دیتے. خالی دعا سے نہیں چلے گی. اچھا، اتنی نیت کر لو، میں آپ کو وہاں نہیں بھیجوں گا. اتنی نیت کرو کہ 2025 میں ہم سب 4 مہینے لگائیں گے انشاءاللہ. لگاؤ گے؟ انشاءاللہ. پکی نیت، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر. کون کون نیت کرتا ہے 2025 میں لگائیں گے؟ ذرا کھڑے ہو جاؤ. میں وہاں نہیں بھیجوں گا، آپ گھبراؤ مت. آپ کا اور اللہ کے درمیان کا معاملہ رہے گا.
میری آج نیت ہے کہ 100% مجمع کی تشکیل، فرشتہ نام لکھ کر جاوے اور اللہ پاک قبولیت کی مہر لگا دے۔ 2025 میں اپریل چل رہا ہے، دسمبر تک کی بات ہو رہی ہے، اور پکی نیت کریں گے تو اللہ کا معاملہ پکا ہوگا، اور عافیت والی روزی، عزت والی زندگی، قبولیت والی دعائیں، یہ سب اللہ دیں گے۔ چلو تو صحیح آگے۔ اللہ پاک کہتے ہیں آؤ تو صحیح میری طرف، تم ایک مالش سے آگے بڑھو گے، میں ایک ہاتھ آگے بڑھوں گا، تم ایک ہاتھ آگے بڑھو گے، میں 2 ہاتھ آگے بڑھوں گا، اور تم چل کر آؤ گے تو میری رحمت دوڑ کر تمہیں پکڑے گی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ابھی بھی کچھ لوگ بیٹھے ہیں۔ اچھا، آپ یہ نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم سب اپنی مسجد کی جماعت بنائیں گے، اور اگر کوئی نہیں جائے گا تو ہم اللہ کے سامنے رو کر اپنی مسجد کی جماعت کو کھڑی کریں گے، لیکن ہماری اپنی مسجد کی جماعت بنا کر ہمارے پورے علاقوں میں نے آپ کو کچھ بات سنائی نا، مالدار بھی، غریب بھی، مزدور بھی، سیٹ بھی، سب دیندار بنیں گے تو ایک عمومی ماحول بنے گا۔ تو نیت کرو انشاءاللہ اپنی مسجد کی جماعت ہم سب بنائیں گے۔ بناؤ گے؟ کون کون بنائے گا؟ جو بنائے گا وہ بیٹھ جاؤ، جو اپنی مسجد کی جماعت بناوے وہ بیٹھ جاؤ۔ دیکھو، آپ کا نام میں نے نہیں لکھا، تشکیل والوں نے بھی نہیں لکھا، لیکن کس نے لکھا؟ فرشتوں نے لکھا، اور یہ اللہ کے دربار میں فہرست جائے گی، اور آپ کے اندر کی پکی نیت ہو تو اوپر سے قبولیت کی مہر لگے گی، اور مہینے، 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے میں اللہ پاک آپ کو 4 مہینے کے لیے قبول کرے گا۔ کرو گے؟ اچھا، جو بیٹھے ہیں وہ کیا کریں گے؟ اچھا، اتنی نیت کر لو، اتنی نیت کرو کہ چلہ تو ہم سب لگائیں گے۔ لگاؤ گے؟ جو باقی بچے وہ کون کون ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ نا، ذرا یہ کھڑے ہو جاؤ، چلے کی نیت سے کھڑے ہو جاؤ، میں ان کو بھی نہیں بھیجوں گا وہاں۔ جو بچے ہیں وہ کھڑے ہو جاؤ کہ کم سے کم 2025 میں ہم سب چلہ لگائیں گے۔ جو پہلے کھڑے ہوئے تھے اس کے علاوہ جو بیٹھے ہیں وہ کھڑے ہو جاؤ تو 100% مجمع فرشتہ تشکیل کی فہرست میں ہمارا نام لکھ دے۔ میں کہتا ہوں نا، بھاؤ نگر کے لوگ بہت اچھے ہیں، میرے کو بہت پسند ہے، اپنے کو بھاؤ نگر سے بہت محبت ہے، کیونکہ ایسے اچھے لوگ ہر جگہ تھوڑے ملتے ہیں۔ کتنے اچھے لوگ ہیں دیکھو، کوئی ایسا باقی نہیں رہا کہ جنہوں نے 4 مہینے میں بھی نام نہیں لکھایا، جنہوں نے دسمبر تک کے 4 مہینے میں بھی نام نہیں لکھایا، اور جو چلہ میں باقی رہ گئے۔ آپ بھی جماعت بناؤ گے؟ پکی بات۔ کون کون بنائے گا؟ اچھا، اپنا مہینہ بھی آپ طے کر لو، بیٹھ جاؤ، آپ لوگ بھی بیٹھ جاؤ۔ کل فجر کی نماز کے بعد بھی انشاءاللہ تشکیل ہوگی، بیانات ہوں گے، ہم بیٹھے اللہ کے سامنے، اور رات میں اٹھ کر اللہ کے سامنے قبول کراوے، 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے کہے، بیماری کے لیے، رشتے کے لیے، دکان کے لیے، کرتے نا اللہ کے سامنے دعا۔ آج تو دعا مانگے کہ اللہ تو ہمیں 4 مہینے کے لیے قبول فرما، ہماری مسجد کی جماعت ہم سے بنا دے، ہمارے اولادوں کو قبول فرما، ہمارا پورا محلے کا ماحول بنا دے، ایک عمومی فضا بنا لو، انشاءاللہ بہت بڑی خیر بھاؤ نگر میں اور اس کے اطراف کے دیہاتوں میں اترے گی۔ کریں گے انشاءاللہ، اللہ ہم سب کو قبول فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔